السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج آپ ناول کی فائنلی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو چلیں پھر کرتے ہیں سٹارٹ۔ نالے میں بہتے پانی کے ہلکے سے شور، درختوں پر بیٹھے پرندوں کے چہچہانے کی آواز کے بیچ بدر عبداللہ کی آواز منظر کا حصہ بنی۔ تم جا سکتے ہو یہاں سے، یقیناً اپنے دوست کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہو گے، وہ کچھ اکتاہٹ سے کہہ رہا تھا۔ ہریرا کی نظر بدر کے ہاتھ میں تھامی پستول پر گئی۔ اسے مت ماریں۔ مشورے کا شکریہ۔ کھولا آپ کو نہیں ملے گی، ایک عورت کے لیے یہ مت کریں۔ وہ ہنوز گن کو دیکھ رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ذہن میں کئی مناظر تھے۔ بدر کے چہرے پر بیزاری آئی۔ مجھے لیکچر مت دو۔ ہریرا اس بار کچھ نہیں بولا، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، دماغ کی رگیں پھول رہی تھیں۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بدر کے سامنے پھیلایا تو وہ ہریرا کے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر گن اس کے ہاتھ پر رکھی۔ وہ بہت بھاری تھی، بہت زیادہ۔ ہریرا کا دل اس کے بوجھ سے تھک گیا۔ چلانی آتی ہے؟ اس لمحے اسے بھول گیا، وہ ہریرا سے ناراض تھا۔ ہریرا گن کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، سیکھ رہا تھا۔ سیکھ جاؤ، اب ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ اس نے سر جھکا کر نیچے دیکھا، کوئی کیڑا پاس سے گزرا تھا۔ اس نے پاؤں سے اس کیڑے کو دور کیا، پھر نظر اٹھائی تو ہریرا پستول بلند کر رہا تھا۔ بدر کی نظر اس کے ہاتھوں کی حرکت پر جمی رہی۔ وہ کئی لمحے اس کے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، پھر ہنس دیا۔ واقعی ہریرا؟ وہ ہنس رہا تھا۔ ہریرا کانپتے ہاتھوں سے گن اس پر تانے کھڑے رہا۔ آپ سیاہ تھے، ہمیشہ سے۔ وہ سر جھٹک گیا، اسے یقین تھا ہریرا مزاح کر رہا ہے۔ آپ برے تھے۔ اس نے سر کو خم دیا۔ آپ قاتل تھے۔ رہوں گا۔ کاش آپ نہ ہوتے۔ اس کے ہونٹ کانپے، دماغ پھٹنے کو ہوا۔ کاش۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ ہریرا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آپ کو لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ وہ دبا دبا سا چیخا۔ مجھے یقین ہے میں آپ کو مار سکتا ہوں۔ اس نے کوہنی سے رگڑ کر آنسو صاف کیے۔ مجھے یقین ہے تم ایسا نہیں کرو گے۔ واپس کر دو ہریرا، یہ بہت بھاری ہے بچے۔ وہ نرمی سے بولا۔ ہریرا نے سر نفی میں ہلایا، دونوں ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا۔ اس نے آنکھیں بند کی، کہیں آنسو بہہ گئے۔ اسی طرح کھڑے کھڑے اس کا ہاتھ ٹریگر پر گیا اور اس نے گولی چلا دی۔ آگ سا شعلہ تیزی سے بدر تک پہنچا اور اس کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ لمحے بھر کو پانی کا شور تھم گیا، پرندوں کی آواز رک گئی، قصہ گو نے قلم روک لیا۔ ہریرا؟ بے یقین سی آواز ہریرا پر۔ ہریرا نے آنکھیں کھولیں، نظر سامنے موجود بدر پر گئی۔ گولی اس کے کاندھے پر لگی تھی، وہاں خون تھا، سیاہ لباس پر نظر آتا خون۔ وہ نظر اٹھائی ہریرا کو دیکھ رہا تھا، ان نظروں میں کیا کیا نہیں تھا، رنج، غم، تکلیف، دکھ، نمی، کرب، بے یقینی، حیرت، تعجب۔ وہ مر جاتا، یقین نہ کرتا کہ ہریرا نے اس پر گولی چلائی تھی۔ آپ نے میرے باپ کو مارا تھا، وہ چلایا۔ ہاتھ کانپ گئے، آواز عجیب سی نکلی۔ بدر ہنوز بے یقینی سے ہریرا کو دیکھ رہا تھا۔ قصہ گو نے سر افسوس سے ہلاتے قلم صفحات پر گھسیٹا، وہ کچھ لکھنا چاہتا تھا۔ ہریرا؟ نام مت لے میرا، وہ چیخا۔ آپ ہمیشہ سے برے تھے، آپ سیاہ تھے۔ بابا نے مجھے اس شخص کا بتایا تھا جس کے بیٹے کا آپ نے ایکسیڈنٹ کیا تھا اور اس کا باپ مر گیا تھا۔ میرے باپ کو بھی آپ نے مار دیا۔ بدر عبداللہ نے وہ جگہ چنی تھی جہاں اسے کاپ کو مارنا تھا۔ اسے احساس ہوا اس نے وہ جگہ چن لی تھی جہاں وہ خود مر رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ کاندھے پر رکھا، وہ خون سے بھر گیا۔ گولی کہیں اندر تھی، وہ زہر بن گئی تھی، یا وہ الفاظ زہر جیسے تھے جو ہریرا کی زبان سے نکل رہے تھے۔ آپ میرے آئیڈیل تھے، میں آپ جیسا بننا چاہتا تھا۔ میں اپنے دوستوں سے آپ کا ذکر کرتا تھا اور انہیں بتاتا تھا کہ میرا بھائی کسی کہانی کا ہیرو ہے، لیکن آپ ولن تھے۔ آپ وہ دیو تھے جو ہر کسی کی خوشیاں کھا جاتا ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا تھا بھائی، میں آپ سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں۔ اسے یہ نہیں سننا تھا، اپنے بھائیوں کی نفرت وہ آخری شے تھی جو بدر عبداللہ چاہتا تھا۔ وہ کھولا کی نفرت سہ گیا تھا، لیکن اپنے بھائیوں کی نفرت نہیں سہ سکتا تھا۔ بچے، اس نے کچھ کہنا چاہا، کوئی جھوٹ گھڑنا چاہا، کوئی الزام جو وہ کسی اور پر لگا سکے۔ میرا نام مت لیں۔ اس نے دوسری گولی چلائی، وہ بدر کے دائیں کاندھے پر لگی۔ اس بار وہ درد نہیں سہ سکا، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا، پیچھے پانی تھا۔ اس نے کڑا کر آنکھیں بند کیں، اسے درد ہو رہا تھا، بے تحاشا درد، جیسے کوئی انگارہ اندر تک گھس گیا ہو۔ تمہیں پستول چلانے نہیں آتی ہریرا، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے بامشکل بولا۔
کاندھے کا درد دل تک پہنچا، دل سے روح تک. چوٹ بڑی نہیں تھی، جس نے دی تھی اس کا دینا مار گیا تھا. کوئی جان جاتا کہ وہ کس تکلیف میں تھا تو اس پر رحم کرتا. ہریرا نے اسے گولی ماری تھی. وہ ہریرا جسے وہ اپنا بیٹا کہتا تھا. وہ میرا باپ تھا. وہ چلایا ہاتھ بلند کے رکھے. وہ میرا باپ تھا جسے آپ نے مارا. وہ مجھے بہت عزیز تھا، میں اسے بہت عزیز تھا. آپ نے مجھے یتیم کر دیا ہے. آپ کیسے انہیں مار سکتے ہیں؟ وہ زور زور سے رو رہا تھا. بدر ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا. اس کا خون نیچے گر رہا تھا. معلوم نہیں کس شے کی تکلیف زیادہ تھی. اس وقت وہ درد کی انتہا پر تھا. آئی ایم سوری بچے، وہ مدھم سا بامشکل بولا. اسے احساس تھا وہ ہریرا کو تکلیف دے گیا تھا. اس کا خیال تھا کہ ہریرا اسے معاف کر دے گا. وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا کرتا تھا. اس کے بھائیوں کو بھی اسے معاف کر دینا چاہیے تھا. اس نے رخ موڑ کر پانی کو دیکھا. اس لمحے اسے کوئی عجیب تکلیف ہوئی تھی، بہت عجیب سی. میرا باپ لوٹا دیں پھر میں آپ کو معاف کر دوں گا. اس نے گولی چلائی لیکن پستول خالی تھی. ہریرا نے دوبارہ ٹرگر دبایا. گولی اس بار بھی نہیں چلی. میں نے صرف 2 گولیاں ڈالی تھیں. مجھے 2 گولیاں اس کے دل پر مارنی تھیں. وہ بڑبڑایا. نظر پانی پر تھی. ہریرا نے نظر اٹھائی. اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں. پستول پھینک کر وہ بدر کو دیکھتا رہا. میں یہ نہیں چاہتا تھا. وہ بڑبڑا رہا تھا. ہریرا اسے دیکھتا رہا. پھر وہ آہستہ سے آگے کو بڑھا. بدر تک پہنچ کر بامشکل وہاں بیٹھا. میں آپ پر گولی نہیں چلا سکتا تھا. مجھے پستول چلانی نہیں آتی. وہ بدر کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا. بدر نے رخ موڑ کر اسے دیکھنا چاہا لیکن اس کی نظر پانی پر جمی تھی. اس کا دل کوئی آہستہ سے کاٹ رہا تھا. وہ پانی پر سے نظر نہیں ہٹا پایا. وہاں کوئی عکس تھا، سفید دوپٹے والی کسی عورت کا عکس. وہ چہرہ اس کی اماں کا تھا. وہ اس چہرے کو دیکھتا رہا. میرے اندر بہت دکھ ہے. میں جب تک انتقام نہیں لوں گا میرا دکھ ختم نہیں ہوگا. آئی ایم سوری. اسے مدھم لیکن سرد آواز سنائی دی. بدر پانی کو دیکھتا رہا. وہ پانی سرخ ہو رہا تھا. اس لمحے کسی نے اسے گردن سے پکڑا. بدر کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا لیکن کسی نے گردن سے پکڑ کر اسے پانی میں ڈالا. اس کا چہرہ گدلے پانی کے اندر گیا. کاندھے کا درد بڑھ گیا. جان کنی کا آغاز ہوا. میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں اپنے باپ سے جو محبت کرتا ہوں وہ کسی اور سے نہیں کرتا. وہ سر نفی میں ہلاتا کہہ رہا تھا. بدر کا کاندھا زمین پر تھا، چہرہ پانی میں. وہ پانی گرم تھا، گدلا، ریت سے بھرا، مٹی سے بھرا. اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہریرا کو روکنا چاہا. اسے نہیں مرنا تھا. اسے ہریرا کے ہاتھوں نہیں مرنا تھا. جس لڑکے کو وہ اپنا بیٹا کہتا تھا وہ اس کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا تھا. 10 برس کا ننھا لڑکا سیڑھیوں پر بیٹھا تھا. جب وہ اندر سے نکل کر گاڑی کی طرف جاتا رکا. اس کے ہاتھ میں رائفل تھی. وہ کم عمر تھا، 16 برس کا. یوسف کو دیکھتے آبروج گئے. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کچھ اکتاہٹ سے پوچھا. ننھے یوسف نے پلک جھپکی، آنکھیں معصومیت سے ٹپ ٹپائیں. میں آپ کے ساتھ شکار پہ جانا چاہتا ہوں. میں کیوں تمہیں لے کر جاؤں گا؟ اس نے لہجہ بیزار کیا. یہ چھوٹا لڑکا اسے خواہ چپکا رہتا تھا. کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں. وہ جو آگے جانا چاہتا تھا لمحے بھر کو رک گیا. بھائی؟ چھوٹے بچے بندوقیں نہیں اٹھاتے. لہجے میں کچھ نرمی آئی. یوسف کا چہرہ کھل اٹھا. میں آپ کو بھائی بلا لوں؟ اسے اپنے مطلب کی بات سے غرض تھی. بدر نے بھائی کہنے پر برا نہیں منایا تھا. نہیں. اوکے بھائی. وہ مسکراتے ہوئے معصومیت سے سر ہلا گیا. تو اس بار وہ بنا کچھ کہے محض خفگی سے یوسف کو دیکھتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا. ٹھیک ہے، ایک بھائی ہی تو کہنا تھا. میں آپ کو اپنا بھائی مانتا تھا لیکن میں بھول گیا کہ آپ میرے بھائی نہیں ہیں. ہوتے تو میرے باپ کو نہ مارتے. وہ میرا باپ تھا. وہ چیخا. گردن پر دباؤ بڑھا. بدر کے ناک میں پانی جانے لگا. آنکھیں جلنے لگیں. اس کے کاندھے میں درد تھا. دوسرا ہاتھ ہریرا نے تھام رکھا تھا. وہ ہاتھ تھامتا تو بدر کو اچھا لگتا تھا. آج وہ چاہتا تھا ہریرا یہ ہاتھ چھوڑ دے. اسے کہنا چاہتا تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے. اسے ہریرا کی آواز سنائی نہیں دے رہی. اس کے ارد گرد صرف پانی تھا، آب. اس آب میں اس کا سانس گھٹ رہا تھا. وہ مر رہا تھا اور اسے مارنے والا اس کا اپنا بھائی تھا. بدر عبداللہ کا سانس کم ہونے لگا. اس نے خود کو بچانے کی آخری کوشش کرنی چاہی. اس نے ہریرا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، دوسرا ہاتھ اٹھانا چاہا. وہ سن تھا، وہاں شدید درد تھا. اس کے دونوں ہاتھوں میں درد تھا. تم نے ہریرا کو کیوں ڈانٹا بدر؟ سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتے نرم چہرے والی خاتون کچھ خفگی سے پوچھ رہی تھی. مجھے خاقان چچا اچھے نہیں لگتے. وہ ناراضگی سے بولا. خاقان اچھا نہیں لگتا تو ہریرا سے کیوں لڑتے ہو؟ وہ ان کا بیٹا ہے. انہیں کئی سال ہو گئے ہیں یہاں رہتے. تم اپنے بھائیوں سے تعلقات درست کیوں نہیں کرتے بدر؟ ایسے تو تم تنہا رہ جاؤ گے. انہوں نے نرمی سے اس کے بال سہلائے تو وہ خفگی سے پیچھے کو ہوا.
آپ ہر کسی کو میرا بھائی بنانا چاہتی ہیں۔ میں نہ یوسف کو پسند کرتا ہوں نہ حریرہ کو، میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر شخص کا بھائی ہوتا ہے، تمہارے تو دو ہیں، ان کے ساتھ نرم رہا کرو۔ چلو شاباش، حریرہ سے گلے ملو۔ انہوں نے نرمی سے پچکارا تو بدر نے چوک کر دروازے کی سمت دیکھا، وہاں ننھا حریرہ کھڑا تھا۔ بدر کی اس پر نظر پڑنے پر مسکرایا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ بیڈ تک آیا، چند لمحے بیڈ پر ماتھے پر بل ڈال کر بیٹھے بدر کو دیکھا، پھر آگے کو ہوتے اس کے گرد بازو باندھے۔ بدر تھم گیا، اس کے ننھے ہاتھ اس کی کمر پر تھے۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک نرم سا گوشہ آن سمایا، بے ساختہ اس نے حریرہ کو گلے لگایا، پھر نظر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی اپنی ماں کو دیکھا، وہ مسکرائیں۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی، میں کتنی تکلیف میں ہوں، کیا آپ جانتے ہیں؟ مجھے کتنا درد ہو رہا ہے، کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں؟ میں کتنا رویا ہوں، کہ آپ نے دیکھا؟ میں کتنا چلایا تھا، کہ آپ نے سنا؟ وہ میرا باپ تھا۔ وہ شدت سے چلایا، بدر کی گردن پر دباؤ بڑھا، اس کا چہرہ زمین پر جا لگا، ناک سے خون کی لکیر بہنے لگی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ مر رہا تھا، اور جو مر رہا تھا وہ اس کا مار رہا تھا، وہ اس کا بھائی تھا۔ بدر عبداللہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں، ذہن کے پردے پر خولا کا عکس لہرایا۔ میں چاہتا ہوں تم ہماری شادی پر سرخ رنگ پہنو۔ وہ نین تارا کی مہندی کی رات اس سے ملا تھا، پیلے لباس والی لڑکی، اس کا دل سرخ رنگ کا کر گئی۔ وہ حسین تھی، وہ خوبصورت تھا، وہ مکمل ہو کر حسین ترین جوڑی ہوتے، خوبصورت ترین کپل۔ آپ کو تو سرخ رنگ ناپسند نہیں تھا؟ اس نے مسکراہٹ دبائی، صحن کی دوسری سمت لگی لڑیوں میں وہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اب نہیں رہا، میں چاہتا ہوں تم اس روز سرخ لباس پہننا، میں سیاہ پہنوں گا، تمہارا سرخ دوپٹہ، میری سیاہ شیروانی ہوگی۔ میں تمہارے گھر پوری دنیا کے سامنے تمہیں لینے آؤں گا۔ اس روز ہر شخص جان لے گا کہ بدر عبداللہ کو خولا سے محبت ہے، اور اس نے اپنی محبت حاصل کر لی ہے۔ وہ خولا کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا، جانے کن خوابوں کو جی رہا تھا۔ خولا نے ہاتھ سینے پر باندھے بے نیازی سے گردن اونچی کی۔ تخت لے آئیں، شرط پوری کریں، پھر خواب دیکھیں۔ تخت میرا ہے، شرط پوری ہوگی، خواب تعبیر میں بدلیں گے، ملکہ سلطان کی ہوگی۔ دیکھیں گے۔ وہ کاندھے اچکاتی اس کے پاس سے گزری، پیلا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا، بدر مسکرایا۔ دیکھیں گے۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، کاندھے کا درد ہر جگہ پھیل گیا تھا، ناک سے بہتا خون گدلے پانی میں گم ہو رہا تھا۔ حریرہ ہنوز اونچا اونچا رو رہا تھا، بدر کا مزاحمت کرتا جسم تھم رہا تھا۔ اس نے سرمئی آنکھوں کو جھپکا، اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا۔ اس نے ہونٹ کھول کر اپنی ماں کو پکارنا چاہا، لیکن جان ختم ہو رہی تھی، ناک، منہ، دماغ، ہر جگہ پانی تھا۔ حریرہ کے ہاتھ میں موجود ہاتھ ہلکا سا ہلا۔ قصہ گو نے بھاری قلم صفحے پر رکھا، اس کے قلم پر کسی کی جان کا بوجھ آن اترا تھا۔ سیاہ روشنائی سے سنہری صفحات پر الفاظ ابھرے۔ کہانی کے اختتام پر کہانی کا سلطان مر گیا۔ بدر کو لگا یہ اختتام ہے، یہ آخری صفحہ تھا۔ اس نے مزاحمت چھوڑ دی، اسے یقین ہو گیا کہ وہ مر رہا ہے۔ اس کی مزاحمت تھمنے پر حریرہ کو ایک دم ہوش آیا۔ کئی لمحے وہ ساکت بیٹھے رہ گیا، آنسو تھم گئے، چلانا بند کر دیا۔ یہ وہ کیا کر چکا تھا؟ وہ اپنے ہی بھائی کو مار چکا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہوا، بدر کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ ساکت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا، آنکھیں پھٹنے کو ہو گئیں۔ اس نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ بے تحاشا کانپ رہے تھے۔ وہ کئی لمحے اپنے ہاتھ دیکھتا رہا، پھر لڑکھڑا کر بدر کے پاس گرا، اس کا چہرہ پانی سے نکالا، سفید چہرہ، ناک پر جمع خون، گیلے بال، بند آنکھیں، اس کی پلکیں۔ حریرہ کے جسم سے جان نکلی۔ بھائی، اس نے کانپتی آواز میں پکارا، جواب نہیں آیا۔ جسے سننے کو متوجہ ہوا جاتا تھا وہ خاموش تھا۔ بھائی، اس نے کانپتے ہاتھ بدر کے چہرے پر رکھے، آنسو تواتر سے بہہ نکلے۔ بدر کی آنکھیں بند تھیں، اس کی پلکیں۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا بھائی، وہ زور سے چیخا، پھر رو دیا دھاڑیں مار کر اونچی آواز میں۔ اس کا بین کھیتوں میں گونجنے لگا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ اللہ، یہ کیا کیا میں نے؟ اپنے بھائی کو کیسے مار سکتا ہوں؟ وہ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتا رہا، دل پھٹنے کو ہوا۔ اس نے سر جھکا کر بدر کی سانسیں معلوم کرنا چاہی، اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسی لمحے جھاڑیوں کے پاس سے کھٹکا ہوا، حریرہ نے چونک کر سر اٹھایا، وہاں کانپ کھڑا تھا ششتر، بے یقین۔ کئی لمحے سرک گئے، پھر وہ جھٹکے سے آگے کو ہوا اور حریرہ کو کھینچ کر کھڑا کیا۔ اس کا گریبان پکڑا۔ ان دونوں نے بدر کو نہیں دیکھا تھا، وہ زندہ تھا، مر گیا تھا، اس کی سانس چل رہی تھی یا رک چکی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟
وہ دھارا حریرہ نے سر نفی میں ہلایا، وہ رو رہا تھا۔ ان کو اٹھاؤ کعب، ان کو اٹھاؤ، بھائی کو اٹھاؤ پلیز۔ کعب نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا، رک کر بدر کو دیکھا، پھر حریرہ کو۔ تمہیں لگتا ہے یہ زندہ ہوگا؟ تمہیں لگتا ہے یہ اب تک زندہ ہوگا حریرہ؟ وہ تیش سے گھرایا۔ کعب پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرا، ہچکیاں بلند ہونے لگیں۔ کعب نے رک کر سانس لی، چہرے پر ہاتھ پھیرا، دماغ ابل رہا تھا۔ وہ چند لمحے رکا رہا، آنکھیں بند کیں، پھر حریرہ کو گریبان سے پکڑتے سیدھا کیا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، سنا تم نے؟ تم یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ میں قاتل بن گیا، اونچا اونچا رویا۔ میں بکواس کر رہا ہوں، سنائی دے رہی ہے میری آواز تمہیں؟ چلو یہاں سے۔ اس نے حریرہ کو گریبان سے پکڑتے گھسیٹا، صرف ایک نظر پیچھے ڈالی۔ گاؤں میں کئی سال پہلے کا منظر گھوما، رجب کی لاش، وہاں بیٹھ کر روتا وہ۔ اس نے نظر گھما لی، حریرہ کو کھینچتے باہر لایا، وہاں اس کی بائک کھڑی تھی۔ کعب نے حریرہ کو پٹکا۔ میری بات سنو، میں تمہیں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، اب جو میں کہوں وہ سننا اور مان لینا۔ بھائی کو دیکھو کعب، وہ زندہ ہوں گے۔ ایک لفظ مت بولنا حریرہ۔ وہ دبا دبا سا گھرایا۔ مزید ایک لفظ نہیں۔ پیچھے بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ کر واپس آتا ہوں، لیکن تم اب مزید کچھ نہیں بولو گے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بائک سٹارٹ کی۔ حریرہ شل سا پیچھے بیٹھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، دل پھٹ رہا تھا۔ بائک سٹارٹ ہونے تک، راستے سے گم ہونے تک اس کی نظر پیچھے گئی۔ بدر زندہ تھا یا مر گیا تھا؟ سرخ اینٹوں والی حویلی کی سرخ روش آج گرم تھی، حویلی کی دیواروں سے حبس کی بو آتی تھی، باغیچے میں لگے پھول مرجھائے ہوئے تھے، صحن کا سبزہ یوں تھا جیسے عرصے سے اسے پانی نہ دیا گیا ہو۔ ان سب سے نظر ہٹا کر دروازے سے اوپر کی طرف دیکھو تو نین تارا ہاتھ میں 2 کپ اٹھاتی لاؤنج میں آئی تھی۔ وہاں یوسف بیٹھا تھا، اس نے کپ سامنے رکھا، ہلکی سی آواز گونجی، یوں جیسے کوئی سوگ کا نغمہ ہو۔ کسی خیال میں بیٹھا یوسف چونکا۔ آج میں نے چائے بنائی ہے، چکھیے، میرے بارے میں مشہور ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھی چائے دنیا میں کوئی اور نہیں بناتا۔ وہ مسکرا کر کہتی یوسف کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تو اس نے دل کے حال کو دل میں رکھتا بامشکل مسکرانا چاہا، وہ مسکرا نہیں سکا، دل عجیب ہو رہا تھا۔ شکریہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نین تارا یوسف کو دیکھتی حیرانی سے پوچھنے لگی۔ میں بھائی کی وجہ سے پریشان تھا، اس نے چائے نہیں اٹھائی، ماتھا مسلا۔ کس لیے؟ وہ بہت پریشان تھے، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے نین، اور جب ان کا دل ٹوٹے تو وہ کسی دوسرے کا دل توڑ دیتے ہیں۔ آپ کا بھائی؟ پلیز نین۔ یوسف نے کچھ اکتاہٹ سے بات کاٹی۔ میں بھائی کی برائی نہیں سننا چاہتا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یوسف پریشان لگ رہا تھا، اسی لمحے باہر سے بخلایا ہوا وہ منشی اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ یوسف نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ صاحب کیا ہوا؟ وہ باہر کوئی کسان آیا ہے۔ وہ بخلایا ہوا تھا۔ یوسف کھڑا ہوا، اسے الہام ہوا تھا، اسے کسی بری شے کا الہام ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے وہاں کھیت میں بدر صاحب کی لاش۔ یوسف عبداللہ کا چہرہ سفید پڑا، دل رکا، جسم سے جان نکلی، روح قبض ہوئی۔ نین تارا اس کے چہرے کو دیکھتی اٹھی۔ یوسف؟ کس نے؟ وہ بات پوری نہ کر سکا، قدم آگے کو بڑھائے لیکن لڑکھڑا گیا۔ نین تارا آگے بڑھی اور اسے تھامنا چاہا، لیکن یوسف نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کا سانس رک رہا تھا، کسی نے چہرے پر سفید پینٹ انڈیل دیا تھا۔ بامشکل گاڑی تک پہنچتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ سر، گاڑی لاکڈ ہے۔ کوئی گارڈ آگے بڑھا، دروازہ کھولا، یوسف کو پیسنجر سیٹ پر بٹھایا اور خود گاڑی سٹارٹ کی۔ یوسف نے شرٹ کا بٹن کھولا، پھر دوسرا، سینہ مسلا، پلکیں جھپکیں، آنکھیں نم ہوئیں۔ جلدی چلاؤ! وہ چلایا، آواز کام گئی، روح نکل گئی۔ کھیتوں تک پہنچتے وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے سبزے کی طرف بڑھا اور یوسف عبداللہ کی دنیا ختم ہو گئی۔ کئی لمحے وہ ساکت سا کھڑا رہا، کئی لمحے وہاں کوئی آواز نہ آئی، پھر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے آتا منشی بھی رک گیا، دل دھک سے رہ گیا۔ بدر عبداللہ وہاں نہیں تھا۔ بدر عبداللہ زندہ تھا تو اس کا جسم کسی کو نہیں ملا تھا، وہ مر چکا تھا تو اس کی لاش کوئی نہیں ڈھونڈ سکا۔ یوسف نے پورے علاقے میں بدر کو تلاش کروایا، لیکن وہ یوں گیا ہوا تھا جیسے ان کی زندگی میں کبھی بدر عبداللہ رہا ہی نہ ہو۔ جس آدمی نے بدر کی لاش کو دیکھا تھا، اس کا کہنا تھا کہ دوسرے لوگوں کو بلانے کے لیے گیا تھا، لیکن جب واپس آئے تو وہاں بدر کی لاش نہیں تھی۔ میرا بھائی نہیں مرا، وہ نہیں مر سکتا۔ کسی نے اس کو لاش کہا تو میں جان لے لوں گا اس کی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کسان کو گریبان سے تھامتا گھرایا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں اس سے زیادہ سرخ، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لگتا تھا۔ صاحب، ہم ڈھونڈیں گے انہیں، آپ خود پر قابو رکھیں۔ منشی عبدالقدوس نے بامشکل یوسف کو پیچھے کیا، وہ رو رہا تھا، وہ چیخ بھی رہا تھا۔ جس کسی نے یہ کیا ہے میں اسے اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، یاد رکھنا سب۔ اس کی حالت قابل رحم لگتی تھی، وہاں کھڑے ہر شخص کو اس لمحے یوسف عبداللہ پر رحم آیا تھا۔
اس نے گھر پر بیٹھ کر انتظار نہیں کیا، وہ خالہ کو گھر رکنے کا کہہ کر باہر گئی۔ اسے حویلی جانا چاہیے تھا لیکن وہاں تک جانے کا راستہ بہت طویل تھا، بہت زیادہ طویل۔ وہ آج تھک بھی جاتی تو اسے یہ تھکنا منظور تھا۔ اس بار اگر بدر عبداللہ نے کعب عباس کو کچھ کیا تو وہ بدر کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ گھر سے وہ سیدھا حویلی جانے کے بجائے چچا کے گھر گئی۔ شیردل گھر پر نہیں تھا لیکن چچا تھے۔ اسے آتے دیکھ تعجب سے اٹھے۔ ٹھیک ہو کھولا؟ چہرہ کیوں سفید پڑ رہا ہے؟ چچا، وہ تیزی سے آگے آئی تھی، مجھے حویلی لے چلیں پلیز۔ سب خیر ہے؟ نین تارا ٹھیک ہے؟ انہیں سب سے پہلا خیال اپنی بیٹی کا آیا۔ وہ ٹھیک ہے، کچھ اور ہے جو خراب ہو چکا ہے، حویلی چلیں پلیز۔ اس نے کانپتا ہاتھ ان کے بازو پر رکھا، چہرے کا رنگ اب مردوں جیسا ہو رہا تھا۔ اچھا پرسکون رہو، چلتے ہیں۔ وہ پریشان بیٹھی دادی اور چچی کو آنکھیں بند کرتے پرسکون ہونے کا اشارہ دیتے خولا کے ساتھ بائک تک گئے۔ حویلی پہنچنے تک اس کا دل کئی بار خوف سے بند ہوا، کئی بار خوف سے یوں دھڑکا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ بائک حویلی کے باہر روکی تو وہ بنا چچا کے اترنے کا انتظار کے دروازے تک گئی۔ گیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ وہ تعجب کرتی لیکن آج اس کے ارد گرد صرف ایک احساس تھا، خوف کا احساس۔ بدر! لاؤنج میں داخل ہوتے وہ اونچا سا چلائی۔ بے چینی سے ٹہلتی نین تارا اور صوفے پر پریشانی سے بیٹھی مسکان نے بیک وقت اسے دیکھا جو بپھرے انداز میں اندر داخل ہوئی تھی۔ بدر کہاں ہے؟ نین تارا کو دیکھتی وہ اس تک آئی۔ وہ چپ چاپ خولا کو دیکھتی رہی۔ کہاں ہے یہ شخص؟ نین سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں اس کے لیے کوئی کھلونا ہوں جسے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حد سے گزر جائے گا؟ بدر کہاں ہو تم؟ وہ اوپر کی طرف رخ کرتی چیخی۔ چچا پریشانی سے اندر آ رہے تھے پیچھے۔ نین تارا نے آگے بڑھتے خولا کا بازو تھاما۔ وہ یہاں نہیں ہے خولا۔ کہاں ہے؟ اپنے شوہر سے پوچھو نین تارا، بدر عبداللہ کہاں ہے؟ یوسف نہیں جانتے۔ اس نے تحمل سے خولا کو تھاما۔ وہ جانتا ہوگا نین۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مسکان تعصب سے کھڑی ہوئی۔ وہ نہیں جانتے خولا، بدر وہ جانتا ہوگا۔ تمہارا شوہر ہر شے جانتا ہے۔ بدر کب تک مجھے تنگ کرے گا؟ وہ مر کیوں نہیں جاتا؟ بدر عبداللہ مر کیوں نہیں جاتا؟ نین جان کیوں نہیں چھوڑ دیتا میری؟ ایسے مت کہو خولا، مسکان نے بے ساختہ ٹوکا۔ میری بد دعا بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ وہ مر کیوں؟ وہ مر چکا ہے۔ بدر عبداللہ مر چکا ہے خولا۔ نین تارا نے اس کے بازو کو جھٹکا تو وہ تھم گئی۔ آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہوئیں۔ نظر نین تارا پر جمی اور جمی ہی رہ گئی۔ نین، بدر کو کسی نے مار دیا ہے خولا، تمہاری بد دعا سر کر گئی ہے۔ وہ چلا گیا ہے اور یوں گیا ہے کہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ خولا بلال کا دل رک گیا۔ اس لمحے زندگی میں دوسری بار اسے کوئی اذیت ویسے محسوس ہوئی جیسے کوئی اسے بھی مار گیا ہو۔ وہ آگے بڑھ کر نین تارا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا یہ مذاق تھا، لیکن نین تارا کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ ایک تو گائز مجھے خولا کی نہیں سمجھ آتی، ابھی 1 منٹ پہلے وہ کہتی ہے کہ مر کیوں نہیں جاتا اور اب دیکھو ایسی اذیت محسوس کر رہی ہے جیسے وہ خود ہی مر گئی ہے دوسری بار۔ اوف وٹ ہیل بھائی، کیوں اتنی کنفیوز ہے خولا؟ اینی ویز اسی وقت گیٹ سے بیک وقت کئی گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ پھر چند لمحے گزرے اور شکستہ قدموں سے یوسف اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ان میں نمی تھی اور وہ خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ خولا بے ساختہ مڑی۔ نین تارا تیزی سے یوسف کی طرف گئی۔ یوسف؟ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن یوسف اسے دیکھتے ضبط کھوتا اس کے کاندھے پر سر ٹکاتا رو دیا۔ میرا بھائی نین، میرا بھائی۔ نین تارا وہیں ساخت رہ گئی۔ خولا کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے کسی چیز کا سہارا لینا چاہا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ بے دم سی نیچے گر گئی۔ یوسف، بدر؟ وہاں خون تھا نین، کسی نے انہیں گولی ماری تھی، کسی نے میرے بھائی کو گولی ماری تھی۔ انہیں درد ہوا ہوگا، میرے بھائی کو درد ہوا ہوگا۔ اس کے اسے رونے لگا۔ مسکان صوفے پر بیٹھتی رو دی۔ چند دن قبل اس نے اسی گھر سے اپنے باپ کو رخصت کیا تھا اور اب بدر، وہ برا تھا لیکن اپنا تھا۔ وہ کہاں ہیں؟ نین تارا نے یوسف کو کاندھوں سے تھامتے سیدھا کیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ نہیں مل رہے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ مجھے وہ مل جاتے نین، ان کی لاش ہی مل جاتی۔ وہ زندہ ہوتے تو پتہ چل جاتا۔ وہ مر چکے ہیں تو میں ان پر روح لیتا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا وہ کہاں ہیں۔ حویلی کی دیواروں سے غم کے نغمے وہاں آن گونجے۔ ملازمین افسوس سے سر ہلاتے یوسف کو دیکھنے لگے۔ کسی نے زمین پر بیٹھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جس کا چہرہ سفید تھا، سوائے قصہ گو کے جو دیواروں کے سرخ رنگ کے بیچ تھے۔ اس نے قلم گھسیٹ کر لفظ غم کو بادشاہ کی بیٹی کے نام لکھا۔ کیسے؟ کچھ تو پتہ چلا ہوگا۔ خولا نے سر اٹھائے۔ وہ یوسف کو دیکھتی رہی۔ دماغ سن تھا لیکن اسے محافظ کا خیال آیا۔ وہ ایک دم تیزی سے اٹھی اور یوسف تک آئی۔ کعب کہاں ہے؟ وہ سفید پڑتے چہرے سے پوچھ رہی تھی یوسف سے۔ یوسف کی نظر پہلی بار نین تارا سے ہٹتے خولا پر گئی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت ابھری۔
ویسے گائز ٹو بی آنیسٹ، یہ یوسف خولا سے ایسے نفرت کرتا ہے جیسے یوسف نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یوسف ہی تھا جس کی وجہ سے یہ سارا سچ پتہ چلا، اور اس نے پھر جب خولا کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تب بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ آئی ہیٹ یوسف، تمہاری وجہ سے وہ تکلیف میں تھے، تمہاری وجہ سے مر گئے، اور اب تمہیں کاپ کی فکر ہے، میرے بھائی کا کیا خولا؟ وہ چیخا۔ نینتارا نے بخلا کر خولا کو دیکھا جس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میری وجہ سے وہ نہیں مرا۔ اس نے کہا تھا وہ مر جائے تو جو سر جھکا کر تابعدار ملکہ کہا کرتا تھا وہ واقعی اس حد تک تابعدار نکلا کہ واقعی مر گیا تھا۔ تم انہیں معاف کر سکتی تھی خولا، تم میرے بھائی کو معاف کر سکتی تھی، لیکن تم نے نہیں کیا، اور اب تم یہاں کھڑی ہو، تم کس کی اجازت سے میرے بھائی کے گھر آئی ہو؟ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے آگے بڑھا، ہاتھ خولا کی طرف بڑھایا جب کوئی درمیان میں آیا اور یوسف کو دھکا دیا۔ یوسف لڑکھڑایا، خولا اس کی پشت پر چھپ گئی۔ میری بیوی کو ہاتھ بھی مت لگانا یوسف عبداللہ، ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے۔ جنگوں کے بیچ آنے والا محافظ جو اپنی جنگیں چھوڑ کر اس کے لیے آتا تھا، وہ عین کسی لڑائی کے دوران اس کی حفاظت کے لیے ایک بار پھر آ گیا تھا۔ خولا نہیں جانتی تھی اسے کیا ہوا، لیکن اس نے بے اختیار کاپ کی شرٹ کو پشت سے تھاما۔ وہ کانپ رہی تھی، اسے ڈر تھا وہ گر جائے گی۔ تمہاری بیوی کی وجہ سے میرا بھائی مرا ہے، یوسف غصے سے پھنکارا۔ کاپ نے اپنی انگلی اس کے سینے پر رکھی اسے پیچھے دھکیلا۔ اپنے بھائی کی موت کا الزام میری بیوی پر مت لگاؤ یوسف عبداللہ، جن لوگوں کو تمہارا بھائی مار چکا ہے ان میں سے ہر ایک کی بد دعا لگی ہے اسے۔ اس نے پیچھے کو مڑتے خولا کو کاندھوں سے تھامتے سامنے کیا۔ وہ کانپ رہی تھی، کاپ کے دل میں درد ہوا۔ کیا وہ بدر کے لیے ڈر رہی تھی؟ اب بھی؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے خولا کو کاندھے سے تھامتے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی، پھر کاپ کا بازو تھام کر سر اٹھایا۔ نم آنکھیں، کانپتے ہونٹ، وہ آنکھوں سے کہہ گئی کہ اسے یہاں سے جانا ہے۔ وہ آنکھوں سے سمجھ گیا کہ وہ یہاں رونا نہیں چاہتی۔ گہری سانس لیتے اس نے یوسف کو دیکھا جو خولا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ 3 سال پہلے خولا کا بھائی مرا تھا یوسف، جس نے مارا وہ تمہارا بھائی تھا، تم چشمدید گواہ تھے اور تم اس قتل پر چپ رہے۔ کس منہ سے تم خولا پر اپنے بھائی کی موت کا الزام لگا رہے ہو؟ مجھے تم سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہارے بھائی سے ہے، اور اس کی وجہ رجب بلال ہے۔ وہ دھیمی آواز سے آنچ دیتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یوسف دھونکنے کی مانند چلتی سانسوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب بھائی مر جائے تو کسی کو الزام دینے کی بجائے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کیا اب تمہیں خولا کا درد محسوس ہوا؟ کیا اب تمہیں میرا درد محسوس ہوا؟ کیا تمہیں اب احساس ہوا جب سبزے کے پار آپ کو اپنے بھائی کا خون نظر آتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یقیناً محسوس ہوا ہوگا۔ یہ سب میری بیوی پر الزام لگانے کے بجائے اپنے بھائی کا غم مناؤ، اختتام پر کاٹ دار لہجے میں کہتا وہ خولا کا ہاتھ تھامتا وہاں سے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ ٹرانس سی کیفیت میں اس کے ساتھ چلی۔ اس کے پیچھے ٹھہرے یوسف کی آنکھوں میں نئے سرے سے اذیت آئی تھی، نئے سرے سے آنسو آئے تھے۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گرا اور رو دیا اونچی آواز میں۔ بدر عبداللہ اس کا بھائی نہیں تھا، سب کچھ تھا، اور یوسف عبداللہ کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ حویلی سے باہر نکلتے کاپ بھائی کی طرف آیا تو خولا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چہرے پر غصہ تھا۔ اسے اپنا ہاتھ چھوٹنے پر سر اٹھا کر کاپ کو دیکھا۔ وہ بائک کی چابی انگیشن میں ڈال رہا تھا۔ کاپ جہنم میں گیا کاپ، وہ رک کر دبا دبا سا چلایا۔ کس لیے آئی تھی تم یہاں؟ بدر مر گیا، وہ بدر عبداللہ مر گیا خولا کی۔ اب کیا تم اس کا سوگ منانا چاہتی ہو؟ میں اس کی ہچکی نکلی۔ کیا بن گئی ہو تم خولا؟ یوسف وہاں تم پر الزام لگاتا رہا اور تم چپ چاپ سن رہی تھی۔ کہاں گئی وہ خولا جو خود پر باتیں کرنے والوں کا منہ توڑ دیتی تھی؟ ایک شخص کا غم تمہیں اس قدر؟ مجھے لگا اس نے تمہیں مار دیا ہے۔ وہ کاپ کی بات کاٹ کر بولی تو اس کے الفاظ زبان پر رہ گئے۔ چند لمحے وہ بالکل رک کر خولا کو دیکھتا رہا۔ وہ ہونٹ کاٹتے آنسو پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، وہ کانپ بھی رہی تھی۔ تم میرے لیے پریشان تھی؟ وہ بے یقین ہوا۔ اس نے کہا وہ کہانی ختم کرنے جا رہے ہیں، مجھے لگا وہ تمہیں مار دے گا۔ وہ آنسو جو اس نے ضبط کر رکھے تھے وہ بہہ نکلے۔ وہ کاپ کا ہاتھ اٹھاتی آنکھوں سے لگا کر رو دی۔ کاپ باز کا غصہ، غم، اذیت، درد جھاگ کی طرح بیٹھا۔ وہ اس کے لیے پریشان تھی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بدر کے لیے رو رہی تھی۔ خولا، مجھے لگا بھائی کے بعد میں تمہیں بھی کھو دوں گی، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی تھی۔ کاپ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ نہ اسے پیچھے سے گزرتے لوگوں کی پرواہ تھی، نہ اسے کسی اور کا غم۔ کاپ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا، پھر دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھامے۔ خولا اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اب سب ٹھیک ہے، وہ نرمی سے تسلی دے رہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا، جھکا سر اٹھا کر کاپ کو دیکھا۔ وہ واقعی مر گیا ہے؟ اس سوال کے بعد اس کے اندر بھی کچھ مر گیا۔
میں نہیں جانتا، گاؤں کے چند لوگوں نے اس کی لاش یا شاید اس کا زخمی وجود دیکھا تھا، لیکن اب بدر عبداللہ کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ خولا کے اندر کچھ خالی پن سا جمع ہوا، ایک خلا جو کبھی نہیں بھرنے والا تھا۔ تم نے اندر کہا کہ جب بدر نے بھائی کو مارا تھا تم سب جانتے تھے نا؟ کعب لمحے بھر کو چپ رہ گیا، غصے میں وہ جانے اندر کیا کیا بول گیا تھا۔ میں جانتا تھا، یہ بھی کہ بدر نے ہی رجب کو قتل کیا، اور یہ بھی کہ یوسف وہاں موجود تھا۔ حریرہ کہاں ہے؟ سوال غیر متوقع تھا، لیکن کعب کے چہرے پر نہ گھبراہٹ نظر آئی نہ کوئی اور تاثر۔ وہ شہر میں ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، فی الحال ان سب کے بارے میں نہیں جانتا۔ اب چلیں؟ اختتام پر اس کے لہجے میں تنبیہ تھی، وہ چاہتا تھا خولا مزید سوالات نہ کرے، وہ جن چیزوں کو راز رکھ رہا تھا وہ راز ہی رہیں۔ اس نے مزید سوال نہیں کیے، لیکن اس لمحے اس نے جان لیا کہ کعب عباس شروع سے سب جانتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کچھ کردار پس منظر پر رہ کر داستان اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ خولا بلال نے جان لیا کہ کعب عباس وہی کردار تھا، وہ شروع سے ہر شے سے واقف تھا، اس کا شروع سے ہر چیز میں کردار تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ بدر کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ اسے حریرہ کا میسج یاد آیا۔ کعب نہیں جانتا تھا کہ اس نے وہ میسج دیکھا تھا، اسے میسج کی ٹائمنگ بھی یاد تھی۔ وہ میسج کعب سین کر چکا تھا، یعنی وہ جانتا تھا کہ حریرہ بدر کے پیچھے گیا تھا، لیکن اس نے سوالات نہیں کیے۔ بعض جوابات ہمیں کچھ معلوم نہ ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ گھر پہنچنے تک وہ خاموش رہی۔ کعب اسے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ وہ خاموشی سے اندر گئی۔ صفیہ شاید کچن میں تھیں۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا، دوپٹہ بیڈ پر پھینکا اور آہستہ سے نیچے بیٹھی۔ ضبط سے روکے گئے آنسو بہہ نکلے۔ وہ مر گیا بھائی، آپ کا قاتل مر گیا۔ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے اس نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ دبی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ میں نے بد دعا دی تھی، کیا اسے واقعی میری بد دعا لگ گئی؟ وہ واقعی مر گیا؟ وہ روتی رہی۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ وہ اس لیے رو رہی تھی کہ اس کے بھائی کا قاتل مر گیا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ وہ اس لیے نہیں رو رہی تھی کہ ملکہ کی کہانی کا سلطان مر گیا تھا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ آخری بار رو رہی تھی، وہ جانتی تھی وہ ہر غم کو آخری بار رو رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی تھی۔ وہ کسی کمرے کا منظر تھا۔ سیاہ تھری سیٹر صوفے پر بیٹھا شخص جس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، وہ کیمرے کو دیکھتا کچھ کہہ رہا تھا۔ میں بدر عبداللہ یہاں بیٹھے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ مجھے کہا گیا کہ میں تخت اور کسی شخص میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں، اور میں اس شخص کا انتخاب کر رہا ہوں۔ میں اپنا تخت چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے ٹیبل پر رکھا ایک لفافہ اٹھایا اور کیمرے کے سامنے بیٹھتے اس لفافے پر دستخط کیے، یوں جیسے تخت چھوڑنا عام سی بات تھی۔ دستخط کرتے اس نے وہ کاغذ رکھا اور ایک بار پھر کیمرے کی طرف دیکھا۔ لیکن میں جاتے جاتے بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہوں، اپنی پارٹی پالیسی کے بارے میں بھی اور اپنے سیاستدانوں کے بارے میں بھی۔ مجھے کبھی تخت کی خواہش نہیں رہی۔ میں ہمیشہ اقتدار میں عوام کے لیے آنا چاہتا تھا، لیکن اپنے 3 سالہ سیاسی کیریئر میں مجھے اندازہ ہوا یہاں ہر شخص صرف اقتدار کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر کسی کو صرف تخت کا لالچ ہے، ان سب میں عوام کا کوئی نہیں سوچتا۔ مجھے ان سب سے بہت مایوسی ہوئی۔ میں نے پارٹی ممبر سے بات کی، لیکن مجھے دھمکیاں دی گئیں، اور اب وقت ہے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو تخت کو منتخب کر لوں یا عوام کو، اور بدر عبداللہ عوام کو منتخب کر رہا ہے۔ میں تخت چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں سیاست نہیں چھوڑ رہا۔ میں اپنی پارٹی بناؤں گا اور اگلی مرتبہ اپنی جماعت سے الیکشن لڑوں گا۔ وہ پر اعتماد لگ رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھے، ایک ہاتھ صوفے کے ہتھے پر جمائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، وقت کا سلطان جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ پاکستان کے سیاسی نظام کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ تبدیلی اگر لانے کی میں کوشش کر سکا تو ضرور کروں گا۔ میں عوام سے گزارش کروں گا کہ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے اور میرا مقصد آپ سب کی بھلائی ہے۔ امید ہے مجھے آپ سب کی طرف سے مکمل تعاون حاصل رہے گا۔ اس نے آگے کو ہوتے ویڈیو بند کر دی، ویڈیو کو شیڈیول کیا اور 1 گھنٹے بعد کا وقت لگا دیا، اور سب کے بعد اس نے کئی ثبوت چند چینلز کو بھیجے جس میں اس سال کئی حلقوں میں دھاندلی کے واضح ثبوت تھے۔ کئی حلقوں میں جیتنے والے سیاستدانوں کے ناموں کے ساتھ اس نے ان کی کرپشن ڈیٹیلز بھی میڈیا پر دے دی۔ 1 گھنٹے تک وہ کمرے میں رہا اور سگار پیتے وہ سب خبریں وائرل ہوتے دیکھتا رہا۔ اگر اس کے مخالفین کو لگتا تھا کہ وہ بدر عبداللہ کو ہرا سکتے تھے تو انہیں غلط لگتا تھا۔ اسے 1 گھنٹہ قبل نواب شاہ کی کال آئی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ اس کے دشمن اسے مزید تخت پر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ بدر عبداللہ سے اس کا تخت کوئی نہیں چھین سکتا سوائے اس کے خود کے۔
وہ خولا کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے تخت چھوڑ دیا، لیکن اس نے صرف اپنا تخت نہیں چھوڑا تھا، اس نے کئی تخت الٹے تھے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی، نیب حرکت میں آئی، حکومتی اداروں نے تحقیقات کی اور کئی سیاستدانوں پر دھاندلی کے الزامات لگا کر ان کی سیٹ معطل کر دی گئی۔ کئی عہدیداران ان پر کرپشن کے الزامات لگا کر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب میں بدر عبداللہ پر قاتلانہ حملے اور اس کی گمشدگی کی خبر نے مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ عوام کی اکثریت بدر عبداللہ کے سابقہ مقدمے کو بھول کر اس کی بہادری اور جرأت پر اسے متاثر نظر آئے۔ وزارت کا حلف اٹھانے سے قبل بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے استعفیٰ دینے کے اقدام کو سراہا گیا۔ بدر عبداللہ کی گمشدگی کا الزام ان کی اپنی ہی پارٹی پر ڈال دیا گیا، جن کے سیاہ کارنامے سامنے لانے پر بدر عبداللہ کو منظر سے غائب کر دیا گیا تھا۔ اس کے حامیوں نے کئی جگہ توڑ پھوڑ کی، اس کی سابقہ پارٹی دفاتر پر حملے کیے اور مطالبہ کیا کہ بدر عبداللہ کی تلاش پر سنجیدگی دکھائی جائے۔ اگر بدر عبداللہ کہتا تھا کہ اسے سیاست آتی ہے تو وہ صحیح کہتا تھا۔ جس شخص کو اس کی جگہ وزیر خارجہ کا حلف اٹھانا تھا اس کے خلاف عوام نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ ناچار حکومت کو تقریب حلف برداری روکنی پڑی اور وزیر خارجہ کی تعیناتی پر غور کرنا پڑا۔ یہ وقت ایسا تھا کہ پارٹی جانتی تھی کہ اگر بدر عبداللہ مردہ یا زندہ نہ ملا تو ان کے لیے خطرے کی بات تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ بدر عبداللہ تھا کہاں۔ اگر وہ لوگ جانتے تھے تو صرف اتنا کہ اس شخص نے جاتے جاتے گیم پلٹ دی تھی، وہ جاتے جاتے کئی تخت الٹ کر گیا تھا۔ سرخ اینٹوں والی حویلی کی اونٹیں سوگ میں ڈوبی دکھائی دیتی تھی، باغیچے میں لگے پودے گرمی کی شدت سے مرجھا رہے تھے، ان کو پانی کی کمی محسوس ہو رہی تھی اور مالی گویا ان کی ضرورت سے غافل نظر آتا تھا۔ اس سب میں سرخ اینٹوں کی سیڑھیاں چڑھتا یوسف کوریڈور سے ہوتا بدر کے کمرے کے سامنے رکا، آہستہ سے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر سب ویسے ہی رکھا تھا، اس کا کمرہ آج بھی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بیڈ پر سیاہ چادر رکھی تھی، صوفے پر کشن رکھے تھے، ہر شے ویسی تھی سوائے اس کمرے کے مکین کے۔ ایک ماہ ہو چکا تھا اسے پاگلوں کی طرح بدر کو ڈھونڈتے، ہر جگہ اس نے ڈھونڈ لیا تھا، مہارا کے ہر کونے میں اس نے تلاش کروایا تھا، لیکن بدر عبداللہ کہیں نہیں تھا۔ بدر عبداللہ کہانی سے جا چکا تھا۔ یوسف تھک کر صوفے کے سامنے نیچے بیٹھا، ٹیبل پر ٹیبلٹ رکھا تھا جو بدر ذاتی استعمال کے لیے رکھا کرتا تھا۔ وہ ٹیبلٹ کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھایا۔ گیلری کھولتے پہلی تصویروں سے ان تینوں کی نظر آئی۔ یوسف، بدر، حریرہ، وہ تینوں بھائی ساتھ کھڑے تھے۔ درمیان میں سفید شلوار قمیض پہنے بدر تھا، بائیں طرف حریرہ اور دائیں طرف وہ۔ بدر ان تینوں کے درمیان نمایاں لگتا تھا۔ وہ اس تصویر کو دیکھتے رہا، آنکھیں نم ہوئیں۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا بھائی، ہر جگہ، لیکن آپ کہیں نہیں ملے۔ کوئی ایسے بھی منظر سے غائب ہو جاتا ہے، کوئی ایسے بھی اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سر جھکائے اس تصویر کو دیکھتا رہا، آنسو اسکرین پر گرے۔ مجھ سے ایک بار مل لیتے آپ، مجھے ایک بار معافی مانگنے کا موقع تو دیتے، مجھے ایک بار کہنے دیتے کہ میں شرمندہ ہوں، میری غلطیوں کی یہ سزا بہت زیادہ ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی یہ سوچ کر کہ آپ مجھ سے ناراض تھے، میں اب آپ کو کیسے مناؤں۔ اس کا دل غم سے پھٹ رہا تھا، کئی راتوں سے کئی دن سے وہ مسلسل بدر کو تلاش کر رہا تھا، لیکن نہ وہ زندہ مل رہا تھا نہ مردہ۔ میں تنہا ہوں بھائی، حریرہ بھی یہاں نہیں ہے، آپ بھی یہاں نہیں ہیں، کوئی یہاں نہیں ہے، میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو پا رہا، میں آپ کے بنا اپاہج ہوں، نہ میرے کان ہیں، نہ میرے ہاتھ، نہ پاؤں، واپس آ جائیں پلیز، واپس آ جائیں۔ تصویر مکمل آنسو سے بھیگ چکی تھی۔ یوسف نے تصویر پر ہاتھ پھیرے تو اگلی تصویر کھل گئی۔ وہ کئی لمحے اس تصویر کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ نین تارا اور اس کی شادی کی رات کھینچی گئی تصویر تھی، درخت تلے کھڑی لڑکی جو ہنس رہی تھی۔ تصویر صاف تھی، وہ خولا تھی، اسے سلائیڈ کیا تو اگلی تصویر کھلی، ان کے ولیمے پر کھینچی گئی تصویر جہاں خولا نیچے کھڑی تھی۔ وہ آگے کرتا کہ وہاں درجنوں تصاویر تھی اور ہر تصویر خولا کی تھی۔ بدر عبداللہ نے اپنے پاس خولا بلال کی سینکڑوں تصاویر جمع کر رکھی تھیں۔ یوسف کے دل میں درد ہوا، بہت شدید درد۔ وہ کئی لمحے اسکرین کو دیکھتا رہا۔ وہ واحد تصویر تھی جس میں خولا اور بدر دونوں نظر آ رہے تھے۔ اسٹیج سے اترتا بدر اور اسٹیج پر اوپر کی طرف جاتی خولا، وہ ان کے ولیمے پر بنائی گئی تھی۔ بدر کے ہاتھ پشت پر تھے اور خولا اپنا دوپٹہ سنبھالتے اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہ پہلے اسٹیپ پر تھا اور وہ آخری اسٹیپ پر۔ خولا کی نظر جھکی ہوئی تھی اور بدر کی نظر اٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ صاف نظر آتی تھی، آنکھوں کی چمک تصویر میں بھی واضح تھی۔ یوسف کی نظر اس تصویر کے نیچے گئی، وہاں دو نام لکھے تھے، خولا، بدر۔ وہ دونوں ساتھ تھے اور ان کا نام ایک ساتھ جڑا تھا۔ بدر عبداللہ نے اپنا تصور ایک تصویر میں جمع کر رکھا تھا۔ وہ کئی لمحے اس تصویر کو دیکھتا رہا، پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبایا۔ موبائل نے اسے پوچھا کہ کیا وہ واقعی یہ تصویر مٹانا چاہتا ہے۔ اس نے یس پر کلک کیا، تصویر مٹ گئی۔ اس کے بعد اس نے چن کر ہر وہ تصویر ڈیلیٹ کی جہاں خولا تھی۔
وہ خولا کو اپنے بھائی کی زندگی سے نکال رہا تھا، دل سے بھی نکال سکتا تو نکال دیتا۔ کئی تصاویر ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس نے ٹیبلٹ بند کر کے میز پر رکھ دیا۔ یوں لگا جیسے خولا واقعی بدر کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ اسی لمحے اس کا موبائل بجا، جیب سے موبائل نکالتے اس نے آنسو صاف کرتے اسکرین پر دیکھا، وہاں حریرہ کا نام تھا۔ وہ اسکرین کو دیکھتے رہا، پھر کال اٹھاتے موبائل کان سے لگایا۔ چند لمحے خاموشی سے سرک گئی۔ یوسف، تمہیں غم نہیں ہے حریرہ؟ تمہیں بھائی کا غم نہیں ہے؟ اس کی آواز میں کاٹ اور دکھ تھا۔ حسیب کے فلیٹ میں صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھے حریرہ نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ مجھے غم ہے، وہ بامشکل بولا۔ تمہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ بھائی کو ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ تم کہاں ہو؟ میں لاہور میں تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، گلے میں بہت کچھ اٹکا۔ لاہور میں؟ واپس آ جاؤ حریرہ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں واپس نہیں آؤں گا، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کے سامنے بیٹھے کاپ نے ہاتھوں کو باہم ملائے، پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی۔ کیوں؟ یوسف حیران ہوا۔ میں امریکہ واپس جا رہا ہوں، تم سب سے دور، اپنی مسکان اور امی کی ٹکٹ بک کروا چکا ہوں۔ اس نے آواز کی نمی پر قابو پایا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے حریرہ؟ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر بھائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کیے بنا تم واپس کیسے جا سکتے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ حریرہ کا گلا ضبط سے درد کرنے لگا۔ کاب ہنوز اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے حویلی واپس نہیں آنا، وہاں میرا اب دم گھٹ رہا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا حریرہ۔ بھائی اب نہیں ملیں گے، وہ اب کبھی نہیں ملیں گے، تم مان لو کہ وہ مر چکے ہیں۔ وہ ضبط کھو کر چلایا تو یوسف کے ہر طرف سکوت چھا گیا۔ حریرہ، وہ جا چکے ہیں، وہ کہیں کھو گئی ہے، میں نہیں جانتا کہاں، مجھے نہیں انہیں ڈھونڈنا، وہ مل گئی تو میں ان کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ بھائی چلے گئے ہیں یوسف، وہ مر گئے ہیں۔ وہ رو رہا تھا، کاپ نے اسے چپ نہیں کروایا۔ کچن میں چائے بناتے حسیب نے افسوس سے سر ہلاتے کاپ کو دیکھا۔ کتنا بھی حس تھا یہ۔ نہیں، وہ زندہ ہوں گے، وہ واپس۔ یوسف نے سر نفی میں ہلاتے کچھ کہنا چاہا۔ وہ نہیں آئیں گے، تم مان لو، وہ مر چکے ہیں، سب ختم ہو چکا ہے۔ اس نے تھک کر زکام زدہ سانس اندر کھینچی، پھر کاپ کو دیکھا۔ مسکان اور امی کو ایک جگہ ایڈریس دے رہا ہوں، وہاں پہنچا دو پلیز۔ کال کٹ گئی، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ یوسف عبداللہ ساخت رہ گیا، اس کا ارد گرد ختم ہو چکا تھا۔ حسیب کے فلیٹ میں بیٹھے حریرہ نے کال کاٹ کر موبائل پھینکا، اور وہ اس حریرہ سے مختلف لگتا تھا جسے کاپ چند ماہ پہلے سے جانتا تھا۔ بال بکھرے تھے، چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، اس کی صحت دن بدن گر رہی تھی۔ اب افسوس سے کیا ہوگا حریرہ؟ کاپ کی آواز پر اس نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھیں۔ تم نے مجھے جیل کیوں نہیں جانے دیا؟ کیونکہ تم میرے دوست ہو، اور دوست بھائی ہوتا ہے۔ یہاں سے جا کر نئی زندگی شروع کرنا، یوں سمجھو تم نے کچھ نہیں کیا۔ حسیب چائے کا کپ لیتا صوفے پر آ بیٹھا، وہ صرف اپنے لیے چائے بنا کر لایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں نئی زندگی شروع کر سکتا ہوں؟ میں اپنے ہی بھائی کو قتل۔ بدر کی لاش نہیں ملی، کوئی نہیں جانتا کہ وہ مرا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے حریرہ کی بات کاٹ دی۔ وہاں کوئی نہیں جانتا کہ بدر پر گولی تم نے چلائی تھی، کسی کو نہیں معلوم کہ تم نے کچھ کیا ہے۔ تم گئے تھے نا، سچ بتاؤ، کیا بھائی وہاں تھے؟ ان کی پلکیں ہل رہی تھی۔ کاپ، وہ زندہ ہوں گے؟ اس نے منت سے کاپ کو دیکھا۔ میں گیا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بدر عبداللہ کا دشمن یا دوست اسے وہاں سے لے جا چکا تھا، میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ اس نے حریرہ کو یقین دلانا چاہا۔ حسیب نے موبائل پر جمی نظر اٹھا کر کاپ کو دیکھا، چند لمحے دیکھتا رہا، پھر سر جھکا لیا، گویا وہ بہرا تھا۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ حریرہ نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کاپ گہری سانس لیتے اٹھا۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ حریرہ، کل سے آج تمہارا حق ہے، 2 دن بعد فلائٹ ہے، امریکہ جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو، میں پرسوں آؤں گا، فی الحال چلتا ہوں۔ وہ حریرہ کے جھکے سر کو دیکھتا باہر بڑھا، دروازہ کھولتے بند کرنا چاہا جب کسی کا بوٹ بند ہوتے دروازے کے بیچ آیا۔ کاپ رک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ حسیب دروازہ کھولتا باہر آیا، پھر دروازہ بند کرتے اسے ٹیک لگا کر جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھیں سکیڑے کاپ کو دیکھا، انداز مشکوک تھا۔ کیا؟ کاپ نے آبرو جھکائے۔ اتنی ہمدردی کیوں کر رہے ہو اس لڑکے سے؟ تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ میں کون سا تمہاری بیوی ہوں جو جلوں گا؟ میرے گھر بٹھا رکھا ہے، اس کا باپ بنا دیا ہے مجھے۔ وہ چھوٹا سا لڑکا اتنا معصوم ہے کہ مجھ سے اس کی یہ معصومیت برداشت نہیں ہوتی۔ یہ میرے ساتھ مزید رہا تو میں اس سے زیادہ معصوم بن جاؤں گا۔ وہ گویا اکتایا ہوا تھا۔ اس کے بینک اکاؤنٹ سے جو رقم آ رہی ہے نا، اس کا شکریہ ادا کرتے 2 دن مزید برداشت کر لو۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہیں ہاتھ سینے پر باندھے۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گناہ گار ہوں لیکن اتنا نہیں کہ کسی کے پیسے چراؤں۔ ہاں، میں تو جیسے تمہارے 10 حج اور 6 عمروں کے وقت تمہارے ساتھ تھا نا۔ حسیب نے افسوس سے سر ہلایا۔ حلال کا کماتا ہوں۔ یہ بتاؤ تم واقعی نہیں جانتے کہ بدر عبداللہ کہاں ہے؟ اس نے آنکھیں سکیڑی۔
میں کیسے جانتا ہوں گا؟ بتایا تو ہے جب میں وہاں گیا تھا کوئی نہیں تھا۔ میں نے یقین کر لیا۔ شکریہ۔ وہ ہاتھ جھلاتا لفٹ کی طرف بڑھا۔ اور اس کے اکاؤنٹ میں کچھ بچا کر رکھ دو اس کے لیے بھی، بیچارہ امریکہ میں کیسے گزارا کرے گا؟ پیچھے سے حسیب کا سنتے وہ لفٹ میں اندر داخل ہوا تو چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ لفٹ کے آئینے میں اس کا عکس نظر آتا تھا۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی، وقت آگے بڑھ رہا تھا، کہانی ختم ہو رہی تھی۔ 5 سال بعد سرخ حویلی کے پورچ میں گاڑی رکی تو ملازم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ اندر سے سیاہ پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ پہنے یوسف باہر نکلا۔ بریف کیس ملازم کو پکڑاتے اس نے موبائل پر آتی کوئی کال اٹھائی۔ جی عرفان صاحب، میں پرسوں آ رہا ہوں۔ جی۔ دوسری طرف کوئی بات سنتے وہ اندر داخل ہوا تو صوفے پر بیٹھی 4 سالہ ماورا نے سر اٹھایا، پھر نوٹ بک وہیں پھینکتی دوڑ کر آگے بڑھی۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے اسے جھک کر اٹھائی، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ماما کہاں ہیں؟ ماورا کو گلے لگاتے اس نے پوچھا۔ اوپر۔ اس سر ہلاتے کال کاٹتا اوپر کی طرف بڑھا۔ کمرے میں آتے دستک دیکھ کر دروازہ کھولا تو بیڈ پر رکھے کھلونے اٹھاتی نین تارا نے سر اٹھایا۔ یوسف کو دیکھ کر لمحے بھر کو اپنی جگہ جم گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے کاندھے سے لگایا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ آپ نے تو ہفتے بعد نہیں آنا تھا۔ یوسف اب ماورا کو نیچے اتار رہا تھا۔ وہ بیڈ پر چڑھ کر وہاں کھڑی ہو گئی۔ سوچا آپ اکیلی ہو جائیں گی۔ پھر ڈاکٹر سے بات ہوئی تو اس نے کہا ڈیلیوری ڈیٹ قریب آ رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نین تارا کے ہاتھ تھامے تو وہ مسکرا دی۔ مسکان سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی طلال کو وقت ملا تو آئیں گے۔ اس سال چچی سے بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہیں دونوں۔ اور حریرہ سے؟ یوسف کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا اور اسے لگتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس نے سر جھٹکا۔ نین تارا نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ وہ لمبی شال لی ہوئی تھی جس نے اس کا جسم ڈھانپ رکھا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماما ہم خالہ کی طرف کب جائیں گے؟ ماورا نے ان دونوں کی توجہ اپنی طرف کی تو وہ دونوں چونکے یوسف نے ابرو اچکائے۔ آج خالہ کی طرف جانا تھا، اس نے کچھ جھجک کر بتایا۔ یوسف کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ تیاری کر لیجیے گا، میں چھوڑ دوں گا۔ نین تارا نے سر ہلا دیا۔ یوسف ماورا کے گال پر بوسہ دیتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر وہ لمحے بھر کو رکا، آنکھوں میں کچھ ٹوٹا۔ کاش آپ ہوتے بھائی، کاش۔ 5 سال ہو گئے تھے اور وہ بدر کو نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ 5 سال ہو گئے تھے اور وہ خالہ سے تعلقات درست نہیں کر سکا تھا۔ نفرت نہیں رہی تھی لیکن سرد مہری اب بھی تھی، اس کی طرف سے بھی اور خالہ کی طرف سے بھی۔ بات سلام تک رہ جاتی اور یوسف کبھی خالہ سے یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ وہ شرمندہ تھا۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ بھائی مر جائے تو اس کے قاتل کو معاف نہیں کیا جا سکتا، جیسے وہ اس نامعلوم شخص سے نفرت کرتا تھا۔ بابا ہم ابھی نہیں جا سکتے خالہ سے ملنے؟ پیچھے سے ماورا کی آواز پر وہ چونکا۔ وہ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ یوسف نے اسے جھک کر اٹھایا۔ تھوڑی دیر تک چلیں گے، پھر آپ وہاں ڈھیر سارا کھیل لینا۔ وہ ماورا کی بات سنتے نیچے بڑھا۔ بدر عبداللہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ قبرستان میں پھولوں کی خوشبو کے درمیان چند لوگوں کی بنبناہٹ بھی سنائی دیتی تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنی قبروں میں سے کسی نہ کسی پر کوئی کھڑا نظر آتا تھا۔ بیری کے درخت تلے بنی قبر کے سرہانے کاپ پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیرنے کے بعد اس نے ہاتھ میں تھامے شاپر سے پھول نکال کر قبر پر پھینکے۔ اس سے فاصلے پر بنی اس کے بھائی اور باپ کی قبر پر بھی ایسے ہی پھول نظر آتے تھے۔ تمہاری بہن سے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلے، لیکن پھر تمہاری قبر پر آنے کے بعد وہ عجیب سی کیفیت میں چلی جاتی ہے، اس لیے اس بار میں اکیلے آیا ہوں۔ اس نے شاپر گول کرتے ہاتھ میں تھاما، پھر چند لمحے قبر کو دیکھتا رہا۔ شاید تم مجھ سے ناراض ہو گئے، ہونا بھی چاہیے۔ میں وہاں اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا تو تمہارا انتقام لے سکتا تھا، لیکن میں نہیں کر سکا۔ میں قاتل نہیں بن سکا، جب میں بدر عبداللہ جیسا نہیں بن سکا۔ میں نے اسے بچا لیا کہ میرا ضمیر زندہ رہ سکے۔ اس کی آواز مدھم ہوئی۔ قبر پر پھول برابر کرتے اس نے کتبے کو دیکھا۔ تم ناراض ہو سکتے ہو، تم ناراض ہی گئے تھے۔ یہ بوجھ اب تک میرے ساتھ ہے، لیکن ایسے ہی صحیح، میں قاتل نہیں بن سکا۔ آئی ایم سوری۔ وہ آہستہ سے اٹھا، چند لمحے رک کر قبر کو دیکھا، پھر خارجی راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم تھکے ہوئے تھے لیکن کسی چبھن سے آزاد تھے۔ چند لمحوں کے لیے 5 سال قبل اسی شام میں واپس جاتے ہیں جب کعب حریرہ کو چھوڑ کر واپس آئے تو بدر ہنوز وہیں تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ 3 سال پہلے میں اسی طرح اسی جگہ پر بیٹھا تھا جیسے ابھی حریرہ بیٹھا تھا۔ میری گود میں میرے بھائی کی لاش تھی، جیسے اس کی گود میں تمہاری لاش تھی۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے نا بدر۔ اس نے افسوس سے بدر کو دیکھا۔ تمہیں کبھی احساس ہوا؟ شاید تم نے کبھی سوچا ہو کہ ایک زمین کے لیے تم نے کتنی زندگیاں برباد کی تھیں؟ میری خالہ کی، رجب، نین تارا، ہم سب کی زندگی تباہ ہو گئی اور اب تمہاری بھی۔ میں دیکھنا چاہوں گا جب یوسف تمہاری لاش اپنی گود میں رکھ کر روئے گا۔ میں وہ درد اس کے چہرے پر بھی دیکھنا چاہوں گا جو بدر میرے چہرے پر تھا، کیونکہ ان سب میں وہ بھی قصوروار تھا۔
اس لمحے اسے احساس ہوا کہ بدر کی پلکیں ہلی تھی، بہت ہلکی سی لیکن وہ ہلی تھیں۔ کعب کی نظر کئی لمحے اس کی پلکوں پر جمی رہیں، پھر وہ آہستہ سے ہاتھ اپنا بدر کی ناک کی طرف لے گیا۔ وہ سانس لے رہا تھا، بدر عبداللہ زندہ تھا۔ کعب کئی لمحے ساکھ بیٹھا رہا، پھر جھٹکے سے اٹھا، چہرہ سرخ ہوا۔ میں تمہیں نہیں بچاؤں گا، سنا تم نے؟ تم قاتل ہو اور تمہیں مر جانا چاہیے، میں تمہیں نہیں بچاؤں گا بدر۔ وہ گہری سانس لیتے وہاں کھڑا رہا، پھر مڑا، جھاڑیوں تک جا کر وہ رکا، سانس تیز ہوا، دونوں ہاتھ گھٹوں پر رکھے وہ رکوع کی صورت جھکا، کئی لمحے رکا رہا، پھر آنکھیں بند کی۔ میں اسے نہیں بچاؤں گا، وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے، بدر قاتل ہے، میں اسے نہیں بچاؤں گا۔ آواز سرگوشیوں کی صورت لبوں سے نکلتی رہی۔ وہ چند لمحے رکا رہا، پھر جھٹکے سے پیچھے مڑا، سبزے کے پار بدر کے سامنے بیٹھے تھے، اسے بدر کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، وہاں زور سے دبایا، اس کے منہ سے پانی باہر نکلا۔ وہ چند لمحے اس کا پیٹ دباتا رہا، پھر اس سے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تم قاتل ہو بدر، لیکن میں نہیں ہوں، کعب عباس قاتل نہیں، اور نہ میں حریرہ کو قاتل بننے دوں گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اٹھا، وہ موبائل نہیں لایا تھا، ارد گرد دیکھا تو نیچے بدر کا موبائل پڑا تھا۔ اس نے جھک کر وہ اٹھایا، پتہ نہیں لاک کیا تھا، اف اف اف۔ اس نے بدر کا نام لکھا، حریرہ کا، یوسف کا، کئی دوسرے نام لکھے، لیکن لاک نہیں کھلا۔ موبائل اب اسے تنبیہ کر رہا تھا کہ وہ 3 سیکنڈ بعد نیا نام ڈالے۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھے سوچا، بدر کس کا نام لکھ سکتا تھا؟ کون تھا جس کا نام وہ نہیں بھول سکتا تھا؟ اس کے کوئی بھی نام لکھنے سے قبل موبائل پر کال آنے لگی۔ کعب نے فوراً کال اٹھائی، وہ حاشر کا نمبر تھا۔ سر، آپ نے کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر بعد واپس آؤں، میں تھوڑے فاصلے پر ہوں، کیا آ جاؤں؟ میری بات سنو لڑکے، یہاں بدر عبداللہ زخمی پڑا ہے، آؤ اور اسے لے کر جاؤ ورنہ وہ مر جائے گا۔ وہ گرایا، کال کاٹ دی، موبائل وہیں پھینک کر اسے نیچے پڑی گن اٹھائی، ایک آخری نظر بدر پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ دونوں ایک جیسے نہیں تھے۔ حاشر کے آنے اور بدر کو لے جانے تک وہ وہیں رکا رہا، دل بھاری ہو رہا تھا لیکن وہ وہیں رکا رہا۔ آج حال میں وہ قبرستان سے باہر نکل رہا تھا، باہر سیاہ گاڑی کھڑی تھی، اس نے ہاتھ میں تھاما شاپر باہر پھینکا، گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھا اور سر جھٹک دیا۔ چند لمحوں بعد اس کی گاڑی ایک عمارت کے باہر رکتی نظر آئی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور کلاہی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتے گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ 2 منٹ گزرے اور اندر سے ڈھیروں بچوں کا ہجوم باہر نکلا۔ چند لمحوں بعد سیاہ لمبی قمیض جو اس کے ٹخنوں سے اوپر آتی تھی اور چوڑی دار پاجامے پہنے وہ باہر نکلتی دکھائی دی۔ سیاہ دوپٹہ گلے میں تھا اور سفید چادر سر پر، اس کی چال باوقار تھی، اعتماد سے پر، گردن سیدھی اور نظریں سامنے چلتے ننھے لڑکے پر تھیں۔ کسی احساس کے تحت نظر اٹھائی تو مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بچہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا اس سے ہاتھ چھڑواتا تیزی سے کعب کی طرف بڑھا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور باری باری اس کے دونوں گال چومے۔ خیریت ہے اے سی صاحب، آج آپ ہمیں خود لینے آئے ہیں؟ وہ اس کے پاس رکتی مسکرا کر بولی تو کعب ہلکا سا ہنس دیا۔ سوچا آج آپ کا ڈرائیور بننے کا شرف حاصل کیا جائے۔ اس نے پیچھے کا دروازہ کھولتے ابراہیم کو پیچھے بٹھایا، پھر دروازہ بند کرتے آگے کا دروازہ کھولا تو کھولا، مسکراتے ہوئے سیٹ پر بیٹھی۔ کعب اب اپنی طرف کا دروازہ کھول رہا تھا۔ تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ نہیں تو، میں نے بالکل تنگ نہیں کیا۔ پیچھے بیٹھا 4 سالہ ابراہیم فوراً بولا تو کھولا نے اسے گھورا۔ تمہارا بیٹا تم سے 2 ہاتھ آگے ہے، مجال ہے جو سکون سے بچوں کو پڑھانے دیا ہو۔ کیوں، آج اس کی سہیلی نہیں آئی تھی؟ اس نے مسکراہٹ دباتے بیک ویو مرر میں ابراہیم کو دیکھا تو وہ خفا سا پیچھے ہوا۔ وہ میری سہیلی نہیں ہے، دوست ہے۔ جیسا آپ کہیں سائیں۔ اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ ویسے لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا بہت بری بات ہے ابراہیم، لڑکوں کو دوست بناؤ یار۔ کہہ کون رہا ہے، بچپن میں ہر وقت تو میرے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے ساتھ رجب بھی ہوتا تھا، اس نے خفگی سے جتایا۔ گاڑی کچے راستوں سے ہوتی اب گلی میں رک رہی تھی۔ لیکن بابا، مما تو کہتی ہیں آپ ان کے ساتھ چپکے رہتے تھے۔ کعب نے کچھ خفا سا ہو کر رخ پیچھے موڑا تو ابراہیم نے فوراً منہ پر انگلی رکھ لی۔ کعب گاڑی روکتا باہر نکلا اور ابراہیم کی طرف کا دروازہ کھولا۔ دادی سے کہنا مما بابا آ رہے ہیں۔ ابراہیم سر ہلاتے فوراً گلی کی طرف بڑھا۔ اس کے گھر کے اندر جانے تک کعب وہیں رکا رہا، پھر دوسرے دروازے کی طرف سے آتے کھولا اسے اور ہاتھ کھولا کی طرف بڑھایا تو وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی باہر نکلی۔ وہ تنگ کرے گا خالہ کو؟ نہیں کرے گا، کم از کم اتنا تو نہیں کرے گا جتنے اس کی ماما اس کے بابا کو کرتی ہیں۔ وہ جو گھر کی طرف دیکھ رہی تھی، رخ موڑ کر کعب کو خفگی سے دیکھا، دیکھ کر گھورا، وہ دیکھنے پر مسکرایا، پھر گھوری پر ہنس دیا۔ ان نگاہوں سے ایسے مت دیکھو، اثر تو تم پر ہوتا نہیں، تمہاری نگاہوں کا ہو جاتا ہے۔ قابل یقین؟ اتنی بے یقینی سائیں؟ وہ ہنس دیا۔ تمہارے معاملے میں ہے، اگر میں کہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ چند لمحے کو اسے چپ چاپ دیکھتی رہ گئی۔ آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گی۔ کعب کی لب مسکرائے، اس کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ ایسے ہی بس، تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے۔
اس تھوڑی سی دیر میں ہم کتنا وقت ساتھ گزار لیں گے؟ وہ احتیاط سے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ راستہ پگڈنڈیوں پر مشتمل تھا۔ جتنا میسر ہو، جتنا مل سکے، جتنا طے ہوا۔ جناب کو اپنی فرصت میں وقت گزارنا یاد آتا ہے، میری مصروفیت کا کیا؟ آپ کا اسکول آپ کے بغیر چل جائے گا پرنسپل صاحبہ، میرا دفتر میرے بغیر نہیں چلتا۔ اسکول کا سارا کام مجھے دیکھنا ہوتا ہے اور اوپر سے تمہارا بیٹا اتنا تنگ کرتا ہے۔ میرا بیٹا؟ وہ ہمارا مشترکہ ہے، حرکتیں تو ساری تمہاری جیسی ہیں، بس خوبصورت میرے جیسا ہے۔ وہ اترائی کا آپ نے رک کر اسے دیکھ کر لبوں کے کونے مسکرائے۔ متعارف کہ وہ تمہارے جیسے ہے؟ کہ وہ تمہارے جتنا خوبصورت ہے۔ خولا کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے، کاپ نے مسکراہٹ دبائی۔ واپس چلو، اب نین تارا نے آنا تھا، شیر دل بھی پہنچ چکا ہوگا۔ اس کی نظروں سے پزل ہوتی نظریں چرا گئی۔ کاپ نے سر ہلا دیا۔ صاف صاف کہو، تم شرما رہی ہو۔ جی نہیں، تم سے کہ میں کیوں شرمانے لگی؟ خوش قسمتی سے ہمیں آپ کا شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر کاپ کو دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، بازو کوہنی تک موڑ رکھے تھے، ایک ہاتھ جیب میں تھا اور دوسرے سے خولا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ان 5 سالوں میں اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ کاپ عباس تھا۔ اس کے ارد گرد ہر شے بدل گئی تھی، وہ خود بھی۔ ابراہیم کی پیدائش کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے، پھر پڑھائی میں سر کھپانے کے دوران کاپ نے جس طرح اس کا ساتھ دیا تھا، اسے شکریہ کہنا بھی چاہتی تو نہ کہہ پاتی۔ ابراہیم کے آنے سے جیسے زندگی کو نئی ڈگر پر چلایا تھا۔ CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد جوائننگ، پھر ٹریننگ کے لیے کاپ ایک طویل عرصہ گھر سے باہر رہا تھا، اور یہ وہ وقت ہے جب اس نے مضبوط بننا سیکھ لیا تھا۔ جب تک کاپ کی پوسٹنگ ہوئی تب تک ابراہیم ان کی زندگی میں آ چکا تھا، اور اس کے بعد خولا بلال کا اصل امتحان شروع ہوا۔ اس نے پڑھائی اور ابراہیم کو ایک ساتھ سنبھالا تھا۔ کاپ سے جتنا ہو سکتا وہ اس کی مدد کرتا۔ اکثر وہ پڑھ رہی ہوتی اور وہ اپنے اہم کام چھوڑ کر ابراہیم کو سنبھال رہا ہوتا۔ کئی بار تو وہ کاپ کے سامنے بیٹھ کر روئی تھی کہ اسے یہ سب نہیں ہو رہا۔ میں ساتھ ہوں لیکن تم ہمت نہیں ہارو گی۔ اس کا سکون درہم برہم ہو گیا تھا، لیکن کاپ عباس نے اس کی نہیں سنی۔ وہ مانتی نہیں تھی، لیکن جس مقام پر وہ آج تھی وہ کاپ کی وجہ سے تھا۔ اس نے اپنی زمین بیچ کر اس کی یونیورسٹی کی فیس بھری تھی، ہر روز آنے لے جانے کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ اس کی پڑھائی میں اس سے زیادہ خوار ہوا تھا وہ، اور اب جب وہ گاؤں میں اپنی اسکول کھول چکی تھی تو وہ راملہ کہتی تھی کہ یہ سب کاپ کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ کھولا CSS کرے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ بھائی چاہتا تھا کہ وہ گاؤں میں اسکول کھولے۔ میں اس کا میرے لیے دیکھا خواب پورا نہیں کر سکتی، لیکن اس نے جو خواب خود کے لیے دیکھا تھا وہ پورا کر سکتی ہوں۔ اس نے یوسف سے کہا کہ وہ ان کی زمین واپس کر دے جو ان کے قبضے میں تھی، وہی زمین جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، اور یوسف نے اس کی زمین واپس کر دی۔ وہ زمین بیچ کر کاپ نے اسکول تعمیر کروایا تھا، اور اب وہاں گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی تھی۔ رہا کاپ تو وہ آج بھی ویسا تھا، راستہ۔ اس سے ان سالوں میں سے کبھی بدر عبداللہ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی کہ وہ جانتے یا نہیں۔ وہ بدر عبداللہ کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتی تھی۔ اس نے بدر عبداللہ کو سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی NGO سے بات کر کے اسکول کے قریب ایک سینٹر کھلوا لیں، تاکہ جو خواتین گھروں میں وقت ضائع کر رہی ہیں وہ کچھ ہنر سیکھ لیں۔ کاپ کی بات سنتے وہ خیالات سے باہر آئی، چہرے پر کچھ جوش سا آیا۔ یہ بیسٹ ہوگا، تم دیکھو اگر ہم لوگوں کو ہنر سکھا سکیں تو۔ وہ مستقبل کا سوچ رہی تھی۔ کاپ مسکراتے ہوئے اسے سنتا رہا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ قصہ گور نے قلم آخری صفحے پر رکھ کر اختتام لکھا۔ کہانی کے اختتام پر کہانی مکمل تھی، لیکن کردار نہیں۔ اس نے صفحات سمیٹے، کتاب بند کی اور وقت کے سفر میں واپسی کی طرف پلٹ گیا۔ سوات کے کچے راستے پر چلتی سیاہ گاڑی ایک پرائیویٹ کلینک کے سامنے رکی تو دروازہ کھول کر نواب شاہ باہر نکلا۔ سیاہ کوٹ درست کرتے وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو سامنے سے دروازے کی طرف آتا لڑکا تیزی سے اس تک آیا اور سلام کیا۔ ڈاکٹر اندر ہے؟ جی سر۔ وہ ہنکار بھرتے کمرے کی طرف آیا اور اندر دیکھا۔ ڈھیروں مشینوں کے بیچ بیڈ پر لیٹا شخص، جس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا، سیاہ سلکی بال جو بکھرے تھے، وہی خوبصورت چہرہ جو بیماری میں بھی ویسے ہی لگتا تھا، ہاتھوں پر لگی مختلف مشینیں، اور زندگی اور موت کے بیچ موجود بدر عبداللہ۔ السلام علیکم سر۔ نواب شاہ نے رخ موڑ کر دیکھا۔ سفید اوور آل پہنے ڈاکٹر پیچھے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کیسا ہے بدر؟ جیسے پہلے تھا، 5 سال سے ان کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا، ڈاکٹر مایوسی سے کہہ رہا تھا۔ کوئی امید؟ مریض کو ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتا سر، ان کا جسم کسی طرح کے علاج پر رسپانس نہیں دے رہا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ ڈاکٹر، کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ اکتائے۔ امید ہے بھی اور نہیں بھی، آپ جانتے ہیں کس حال میں میرے پاس لایا گیا تھا۔ ان کی زندگی کا بچنا بہت مشکل تھا لیکن وہ بچ گئے۔ میں آج تک حیران ہوں، لیکن بدر صاحب کو لاہور سے یہاں لانے کا فیصلہ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ غلط تھا۔ بہتر ہوگا آپ انہیں اسلام آباد یا لاہور شفٹ کر دیں، وہاں بہتر سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ یہاں چھوٹے سے علاقے میں کچھ نہیں کر سکتا۔
تم جو کر سکتے ہو وہ کرو، جس چیز کی ضرورت ہو وہ میں مہیا کر دوں گا، وہ کروفرڈ سے کہتے دروازے پر کھڑے حاشر کی طرف گئے۔ بدر کو اکیلا مت چھوڑنا حاشر، میں واپسی پر چکر لگاؤں گا۔ حاشر نے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے سر، ہم انہیں اسلام آباد بھی تو شفٹ کر سکتے ہیں۔ یہ خطرناک ہوگا بدر، جتنی دشمنیاں بنا کر آیا تھا اس کے بعد اسے اسلام آباد میں زندہ رکھنا مشکل ہوگا۔ پارٹی کے جن لوگوں کو اس نے دشمن بنا لیا تھا وہ خطرناک ہیں۔ وہ پر سوچ لگتے تھے۔ نظر دروازے کے پار موجود بیڈ پر بے بس لیٹے بدر پر گئی۔ ہم یوسف سر کو بھی تو بتا سکتے ہیں۔ کسی کو بھی نہیں حاشر، اس کے بھائی کو بھی نہیں۔ بدر کو ٹھیک ہونے دو، پھر ہم دوبارہ سے ایک کھیل ترتیب دیں گے۔ آپ کو یقین ہے بدر سر ٹھیک ہو جائیں گے؟ مجھے 100% یقین ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ لیکن تم دھیان رکھنا کہ کسی کو اس بارے میں علم نہ ہو، صرف تم اور میں جانتے ہیں بدر کے بارے میں، اور کوئی نہیں۔ وہ آگے بڑھنے لگے لیکن پھر رکے۔ وہ آدمی کون تھا جس نے تمہیں کال کی تھی؟ میں نہیں جانتا، میں آج تک اسے ڈھونڈ نہیں پایا۔ نواب شاہ ہنکار بھرتے واپس جا رہے تھے۔ حاشر ان کے ساتھ تھا۔ شیشے کے دروازے کے پار موجود شخص ہنوز بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ بہت غور کرنے پر معلوم ہوتا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہلکی سی ہلی تھی، لیکن وہ حرکت کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ اور کوریڈور کی روشنی سے نظر ہٹا کر ڈاکٹر کے کمرے کی طرف دیکھو تو اسٹاف بوائے اندر داخل ہوا اور ڈاکٹر مظہر کو دیکھا۔ سر، آپ کی کال آئی تھی جب آپ نواب صاحب کے ساتھ تھے۔ کس کی؟ انہوں نے فائل پر جھکا سر اٹھایا، ساتھ ہی موبائل پر نظر ڈالی۔ موبائل پر نظر آتا نام اور اسٹاف بوائے کے منہ سے نکلنے والا نام ایک ہی تھا، کاپ عباس۔ داستان کا اختتام نہیں سنو گی؟ سیڑھیوں پر کھڑی لڑکی رکی، پلٹ کر قصہ گو کو دیکھا۔ مجھے نہیں سننا اختتام۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ کاندھے اچکاتا ان سامعین کی طرف رخ موڑ گیا جو اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک بامشکل آنکھیں کھولے اور دوسرے سو رہا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ واپسی پر شہزادہ بادشاہ کی بیٹی سے ملاقات کرنے گیا اور اسے کہا کہ وہ شرط پوری کر چکا ہے۔ شہزادی نے اسے مایوسی سے بتایا کہ وہ سکے محافظ کو دان کر چکی ہے اور اب وہ محافظ کی بیوی ہے، اس لیے شہزادے کو چاہیے کہ وہ اسے بھول جائے۔ لیکن شہزادی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ شہزادی کو بہت پسند کرتا تھا، اسے بادشاہ سے ملاقات کی اور اسے قائل کرنا چاہا۔ بادشاہ نے منع کر دیا۔ شہزادے کو اعتاب آ گیا، وہ اپنے ملک کا سلطان تھا، اسے نہ نہیں کی جاتی تھی۔ اس نے غصے میں بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اس نے کن آنکھیں اسے سیڑھیوں پر کھڑی لڑکی کو دیکھا جو بظاہر اسے نہیں سن رہی تھی۔ بادشاہ کے انتقال پر ہر طرف سوگ چھا گیا۔ وزراء نے فوری طور پر محافظ کو سلطنت کا نیا سلطان مقرر کر دیا۔ چند دن کے سوگ کے بعد نئے سلطان نے شہزادے کو اپنی سلطنت سے ملک بدر کر دیا۔ شہزادے کا خیال تھا کہ وہ اپنے ملک واپس جا کر فوج لے کر آئے گا اور جنگ کا اعلان کرے گا، لیکن راستے میں سمندر کے بیچ جہاز خراب ہو گیا اور سلطان اپنے سپاہیوں سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ قصہ گو خاموش ہوا۔ نیند سے جھولتی لڑکی کی نیند غائب ہو گئی، اس کا منہ کھلا۔ قصہ گو کی نظریں سیڑھیوں پر کھڑی لڑکی پر گئی۔ وہ مسکینیت سے مسکرایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سلطان کیسے مر سکتا ہے؟ وہ پیر پٹکتی قصہ گو تک آئی۔ وہ چارپائی سے کھڑا ہوا۔ اس کی کشتی میں سوراخ تھا، پانی کے اندر آنے سے کشتی ڈوب گئی۔ ایسے کیسے سوراخ تھا؟ محافظ کو کشتی دیکھ کر دینی چاہیے تھی، وہ اتنا بڑا سلطان تھا، ایسے؟ وہ ایک دم رکی، چہرے پر چونکنے کے تاثرات آئے۔ محافظ سے جان بوجھ کر سلطان کو سوراخ والی کشتی دی تاکہ وہ اپنے بادشاہ کا بدلہ لے سکے، ہے نا؟ وہ سوچ کر صدمے سے بول رہی تھی۔ قصہ گو مسکرایا۔ بعض اوقات طاقتور لوگوں سے سرعام جنگیں نہیں لڑی جا سکتی، پس منظر میں رہ کر جنگ لڑی جاتی ہے، اور محافظ بہادر تھا لیکن ذہین زیادہ تھا۔ وہ محافظ کون تھا؟ وہ بادشاہ کی بیٹی کو بچپن سے پسند کرتا تھا اور اسے بچانا چاہتا تھا۔ کس سے؟ اس سلطان سے جو سچی محبت کرتا تھا۔ کتنا غلط کیا آپ نے سلطان کے ساتھ بھائی۔ اسے قصہ گو سے شکوے تھے جس نے کہانی میں اس کے پسندیدہ کردار کو مار دیا تھا۔ قصہ گو نے کندھے اچکائے۔ یہ کہانی تھی اور ہر کہانی کا اختتام پسند کے مطابق ہو، یہ ضروری تو نہیں۔ وہ اپنا جوتا پہنتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا، پھر وہاں جا کر رکا اور پلٹ کر ناراض کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ کیا میں نے تمہیں یہ بتایا کہ سلطان کو تیرنا آ جاتا تھا؟ وہ مسکرا کر نیچے کہتے بڑھ گیا۔ چھت پر کھڑی لڑکی چند لمحے کو وہیں کھڑی رہی، پھر پلٹ کر نیچے بیٹھے دوسرے ساتھیوں کو دیکھا۔ بھائی ساری کہانی ایسی ہی بناتا ہے اور ان کا اختتام اپنی مرضی سے کر دیتا ہے، میں آئندہ اس کی کوئی کہانی نہیں سنوں گی۔ وہ غصے سے نیچے جا رہی تھی۔ کہانی کا اختتام اس کی پسند کے مطابق نہیں ہوا تھا، اس کا پسندیدہ کردار کہانی میں نہیں رہا تھا۔ سیڑھی پر رک کر اس نے نیچے دیکھا۔ قصہ گو نیچے اتر رہا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، شاید وہ کوئی نئی داستان سوچ رہا تھا۔ نئے کردار، نیا قصہ، نئی کہانی جس کا اختتام آغاز سے پہلے تھا، اور ضروری تو نہیں کہ ہر کہانی کا اختتام ہماری پسند کے مطابق ہو۔ ختم شد۔ تو گائز فائنلی آج کا ناول ختم ہوا، اینڈ آئی ایم ریئلی سوری فار میں نے اتنے دنوں بعد یہ لاسٹ ایپیسوڈ دی ہے،
اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری. اور کیونکہ میں بیمار تھی اس وجہ سے میں دے نہیں سکی، تو اب میں نے اپلوڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا ہے؟ ویل اگر میں اپنی ٹو بی آنیسٹ فیڈ بیک بتاؤں تو اگر میں بات کروں مین لیڈس کی، جو 3 مین لیڈس تھیں، خولا، بدر اینڈ کاپ، تو مجھے تو بدر کے ساتھ میری جو اٹیچمنٹ ہوئی ہے اس کے کریکٹر کے ساتھ، وہ نہ خولا کے کریکٹر کے ساتھ ہو سکی ہے نہ میری کاپ کے کریکٹر کے ساتھ ہو سکی. اور بدر کے ساتھ کیوں ہوئی؟ وہ جو شروع میں دکھایا گیا تھا، رائٹر نے جس طرح بدر کے کریکٹر کو دکھایا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، بہت جینٹل مین ہے اور اپنی پسندیدہ عورت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، وہ سب. اینڈ پھر اس کے ڈائیلاگس، آئیکونک ڈائیلاگس اتنے تو کاپ عباس کو نہیں دیے. تو جو شروع میں ہماری اٹیچمنٹ کروا دی گئی تھی شروع کے آئی گیس 300 اور 400 پیجز میں عبداللہ کے ساتھ، بدر عبداللہ کے ساتھ، تو وہ اٹیچمنٹ نہ میری پھر کاپ کے ساتھ نہیں ہو سکی. میں تو آپ لوگوں کو بیچ بیچ میں بول بھی رہی تھی باقی قسطوں میں، تو میری وہ اٹیچمنٹ نہیں ہو سکی کاپ کے ساتھ. نہ مجھے تو خولا کی بھی سمجھ نہیں آئی. وہ کاپ کو پسند کرتی تھی اور پھر نہیں، بدر کو پسند کرتی تھی اور پھر کاپ کو بھی کرتی تھی. چلو کاپ اس کا شوہر تھا، مان لیا. تو پہلے پھر بدر کو کیوں مینیپولیٹ کیا؟ کیوں بچی بن جاتی تھی اس کے سامنے؟ مجھے تو اس کی یہ سمجھ نہیں آئی بھائی. اور پھر کاپ کی اگر میں بات کروں تو اس کو تو بالکل ہی شروع میں دبا کے رکھا ہوا تھا. آئی گیس 400 یا 500 پیجز میں تو اس کا کوئی کریکٹر ہی نہیں تھا. پھر جو آخر میں پیجز بچ گئے تو اس میں اس کو وہی دکھا رہے ہیں کہ کاپ کوئی بہت بڑی چیز ہے، کوئی بہت بڑا پلیئر ہے اور وہ چھپ چھپ کے کھیل رہا ہے، سامنے نہیں آ رہا اور اس کے بہت راز ہیں یہ وہ. بھائی تو پھر اس کا اتنا کریکٹر ایسے دکھایا گیا، لیکن جس طرح سے وہ بتا رہی تھی اس طرح سے کریکٹر تھا نہیں. اب یہ جو لاسٹ میں ہوئے، مجھے اس لاسٹ کی بالکل سمجھ نہیں آئی. اب دکھاتے ہیں نا، پہلے دکھاتے ہیں کہ کاپ جو ہے بدر عبداللہ کو مارنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں قاتل نہیں بننا چاہتا. وہ حریرہ کو کہتے ہیں، ورغلاتا ہے کہ تم کیا کہتے ہیں، ہاں، کہ اس ملک میں تو انصاف ملنا نہیں ہے تو انتقام ہی لینا پڑے گا، قصاص، کیونکہ تمہارے باپ کو بدر نے مارا ہے. تو وہ حریرہ کو اس طرح ورغلاتا ہے اور پھر حریرہ جو ہے مار دیتا ہے بدر کو. ویسے مجھے تو بدر کے انجام کی یہ امید نہیں تھی. بدر اتنا اسٹرانگ کیریکٹر تھا، کیا اب یہی بات ہے نا، اس نے سب سے زیادہ بھروسہ جس پر کیا اپنے بھائیوں پر، تو انہیں میں سے ایک نے، دونوں نے. خیر آئی ہیٹ یوسف، مجھے نہیں پسند آیا اس کا کریکٹر، جس طرح سے اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا. آئی ڈونٹ لائک اٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے، پسندیدہ عورت کے لیے کچھ بھی بندہ مرد کو کرنا چاہیے، بٹ وہ دیکھے تو صحیح، آگے اس کا بھائی ہے. شادی کے دوسرے ہی دن اس نے اپنے بھائی کا راز کھول دیا. اور پھر جب خولا کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، وہ جا کے بتا سکتا تھا نا، بدر کو بتا دیتا، الٹا بدر سے چھپایا، پھر شادی میں بھی گیا. مجھے تو یوسف کا کریکٹر بالکل اچھا نہیں لگا، جو بات ہے. اور کیا کہتے ہیں، ہاں، اگر یہ میری اپنی پرسنل تھاٹ ہے، اب آپ لوگ سیریس مت ہوئیے گا. ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ بدر کیا کہتے ہیں، بدر کی شادی نہیں ہوئی نا خولا سے، تو اگر بدر کو دکھائی رہے تھے برا، تو ایکسٹریم حد تک گیا ہوا تھا آلریڈی، زمینیں جائیداد لوگوں کی لے کے قتل وغیرہ کر کے، لیکن اور ایکسٹریم حد تک جاتا اور یوسف کو کہتا کہ نین تاروں کو بھی طلاق دو. نین تاروں کو بھی سمجھ آتی جو اتنی بڑی بڑی کر رہی تھی. خیر بدر نے کیا تو غلط ہی تھا، رجب کو نہیں مارنا چاہیے تھا. لیکن وہی بات ہے، میری جو اٹیچمنٹ بدر سے ہوئی وہ پھر باقی کسی سے ہو نہیں سکی. تو ڈیپ ڈاؤن میں چاہتی تھی کہ خولا اور بدر کی ہی شادی ہو، جو کہ نہیں ہو سکی. اور آئی ڈونٹ نو اس ناول کا پارٹ 2 ہے یا نہیں. اگر ہے تو آپ لوگ مجھے بتا دیں، تو انشاءاللہ میں وہ پڑھ لوں گی. اور اگر نہیں ہے تو یا آنے والا ہے، وی ول ویٹ دین، اور پھر جب آئے گا تو انشاءاللہ میں تب پڑھ لوں گی. ہاں،
ایک نئے ناول کی اگر میں بات کروں نا آپ لوگوں سے، تو میرے پاس بہت ساری ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کی ریکویسٹ اگنور ہو گئی ہے یا میں نہیں پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ میں نے نا ایک اپنے پاس لسٹ بنا کے رکھ لی ہے کہ میں نے کون کون سے ناول پڑھنے ہیں آپ لوگوں کی ریکویسٹ میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سارے ناولز میں نے لسٹ بنا لی ہے، اور انشاءاللہ میں ان کو پڑھوں گی، لیکن ابھی کے لیے آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں، اور جس کے کمنٹ میں زیادہ لائک ہوں گے تو بس وہی ناول میں شروع کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کمنٹس کریں، اور جن لوگوں نے مطلب لائک آپ لوگ نا، جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں نا، اور اگر ان کو کوئی اور آتا ہے اور وہ بھی کمنٹس چیک کریں، اگر آپ لوگ بھی وہ سننا چاہتے ہیں، لائک آپ لوگ نا اس کمنٹ پہ لائک کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں وہی ناول سٹارٹ کروں گی، اور اگر ایسے نہیں ہوا تو پھر میں اپنی مرضی کا کوئی کر دوں گی، آپ لوگوں کی ریکویسٹ کا کوئی نہیں کروں گی۔ مذاق کر رہی ہوں، آپ لوگ کریں، ٹھیک ہے؟ اور جس کے کمنٹ میں زیادہ لائک ہوں گے تو میں وہی کروں گی سٹارٹ، اور انشاءاللہ جب سردیاں آئیں گی، کیونکہ ابھی تو بہت زیادہ گندی والی گرمیاں چل رہی ہیں، لائک آئی ایم کوکڈ، تو ابھی گرمیوں کی وجہ سے نا ناول ریکارڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب سارے لوگ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ گرمی میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہو نا، تو تب پتہ چلتا ہے۔ اس لیے گائز آپ لوگ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پلیز بیل آئیکن پریس کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اپنی جو ہے فیڈ بیک بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اب ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔